अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 में हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा और आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और टॉप स्टोरीज़ भी होंगी, ख़बरें भी होंगी, तज्ज़िये भी होंगे, तबसरे भी होंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे हम शो का आगाज़ करते हैं और कहानी शामिल करते हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की कहानी क्या है और इसमें छुपा हुआ सबक क्या है और हम सब उससे क्या सीख सकते हैं। तो एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम अहमद था। तो अहमद अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था ताकि उसे अपने बच्चों की, बीवी और बच्चों की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी कर सके। एक दिन जब अहमद अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसे एक पुराना थैला मिला। जब उसने थैला खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे। अहमद बहुत हैरान हुआ और फ़ौरन अपनी बीवी को बुलाया। दोनों ने मशवरा किया कि इन सिक्कों का क्या किया जाए। अहमद ने फैसला किया कि वह इन सिक्कों को गांव के सरदार के पास ले जाएगा ताकि सही फैसला किया जा सके। अहमद अपनी बीवी के साथ सरदार के पास गया और उसे पूरी कहानी सुनाई। सरदार ने अहमद की ईमानदारी की बहुत तारीफ़ की और उसे इनाम देने का वादा किया। चंद दिन बाद सरदार ने अहमद को गांव के सब लोगों के सामने बुलाया और उन सिक्कों का मालिक करार दिया। साथ ही उसकी ईमानदारी की वजह से खूबसूरत घर और खेत भी दे दिया। यह अहमद की नेकी और ईमानदारी का इनाम था जो उसे दुनिया में ही मिल गया। और अहमद की ये कहानी गांव के सब लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। सब लोग उसे इज्जत की निगाह से देखने लगे और उसकी ईमानदारी की तारीफ़ करने लगे। तो इस कहानी में यकीनन छुपा हुआ सबक यही है कि ईमानदारी जो है और उसका फल हमेशा हम देखते हैं कि वो ज़्यादा होता है। और ना सिर्फ उसका सिला आपको आखिरत नेकी और भलाई और ईमानदारी का, बल्कि आप दुनिया में भी देखेंगे कि जो लोग नेक होते हैं, जो लोग ईमानदार होते हैं, जो लोग के ऑनेस्ट होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी में और उनकी जो है किसी भी बात में आप देखें उनके काम में कितना वज़न होता है। तो बात यही है कि जो भी काम ऑनेस्टी से किया जाता है तो उसमें अल्लाह ताला भी बरकत डालते हैं, उसमें आप भी कामयाब होते हैं। और हम शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं तो अगर हम ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें अपने काम से, तो हम लॉन्ग टर्म जो अपनी ज़िंदगी के अंदर गोल्स हैं उनको भी अचीव कर सकते हैं और कामयाबी की सीढ़ियों पर भी चढ़ सकते हैं। तो आज की कहानी से हमने सबक ये सीखा। हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मिराज अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। मैं तो अल्लाह का जुम्मा भी तो है आज, जुम्मा मुबारक हो आप लोगों को। बिल्कुल जी, बिल्कुल आज जुम्मा है। जावेद भाई जी, तैयारी कैसी जुम्मे की? जुमे की बिल्कुल है। कई नमाज हफ्ते भर तो बहुत मुश्किल से कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, लेकिन कोशिश करें जुमे की मिस ना हो कि यार जुमे की भी छोड़ देंगे तो फिर तो लोग बहुत बुरा भला बोलेंगे। महराज भाई हज से आने के बाद क्या है, नमाज़ें वगैरह छोड़ दी कि पढ़ रहे हैं? नहीं, नमाज़ें मैं पहले भी पढ़ता था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ बिल्कुल नमाज़ें तो हैं। उसका तो देखें उसकी माफ़ी नहीं है, ईमानदारी आ जाती है ना। हाँ, उसमें माफ़ी नहीं है। देखिए होता ही है कि अब जिस फील्ड से हम वाबस्ता है ना, अब हम ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए कि बल यहाँ अजान हुई और हम मस्जिद पहुँच गए। तो ये होता है कि जो भी आपकी पॉसिबिलिटी होती है थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप उस नमाज को पढ़ लें। फर्ज की अदायगी हाँ, करना उसकी माफ़ी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो उसकी कोशिश करनी चाहिए, बदेर सही, देर बदेर सही, लेकिन उसको कंप्लीट करके सोने से पहले कंप्लीट कर लें। जो पूरा 5 वक्त का मामला है उसको तो कर लें। और जुम्मे की नमाज़ का ज़रा एहतमाम किया जाता है क्योंकि अक्सर अमूमन हम लोग पैंट शर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो जुम्मे को ज़रा शलवार कमीज़ में एक जाने का मज़ा भी और होता है। और ट्रेडिशनल डे भी आप लोगों के लिए मिल जाता है कि चले हम आज होना भी चाहिए। अच्छा, इस पे मैं फिर कल वाली बात पे आऊँगा, परसों वाली बात पे, कि बच्चों पे इसका बड़ा असर पड़ता है। वो ये देख रहे होते हैं छोटे से कि अब्बा जी जो है वो जुम्मे को जो है वो शलवार कमीज़ पहनते हैं और नमाज लाजमी पढ़ते हैं। तो उनमें भी रुझान पैदा होता है। तो अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। और फिर बात वही है ना कि मसाजिद में जैसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि एक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट था, लोग मिलते हैं, आते हैं, पता चलता है। वैसे तो अब किसी के पास टाइम ही नहीं है, तो मस्जिद में आप जब जुमे को जाएं तो सभी लोग तकरीबन अहले मोहल्ला जो है वो वहाँ पर मुलाकात भी जाती है, हाल अहवाल भी हो जाता है। तो वो एक जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस तरह से हम देखते हैं कि वो चलता रहता है साथ साथ कि हाँ भाई चलें, बासपुर्स होती रहती है। वरना तो जितने पड़ोसियों के हुकूक है अगर उस पर ही बात कर ली जाए तो हम देखते हैं कि कितना अल्लाह ताला ने जो है ना उनके लिए रखा है कि उनकी आपको बासपुर्स करनी है, उनके बारे में पता करना है, आपको होना चाहिए। तो ये एक ऐसा मौका होता है कि जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में हर शख्स जो है ना अपने ज़राए मुआश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, वक्त नहीं है, बिज़ी बहुत हो गए हैं, ट्रैफिक की वजह से हर चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो नमाज में और मस्जिद जाने का एक बहुत बड़ा जो है वो यकीनन सबसे मेन रोल तो यही है कि आपने नमाज की अदायगी करनी है, अपने फ़र्ज़ की अदायगी करनी है, लेकिन साथ साथ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपकी अदा हो रही होती है। चलें जी, तो आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि नॉर्वे में अंडर 15 जो फुटबॉल टूर्नामेंट है उसमें पाकिस्तानी बच्चे छा गए और पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम टूर्नामेंट के फ़ाइनल तक पहुंची है। और हमने देखा कि फ़ैसला
पेनल्टी शूट पे हुआ, टफ मुकाबला था। मजीद तो जावेद भाई बताएंगे इसमें कि क्या क्या हुआ। टीम में जो है वो कराची के लड़के शामिल हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो अचीवमेंट है। और एक के बाद एक अच्छी खबर स्पोर्ट्स की दुनिया से आ रही है। लग रहा है कि माहौल इस वक्त बन चुका है और अब हमें खेलों के फ़रोग़ पर बात करनी होगी। और अब हमें लगता है कि एकेडमीज़ और मौक़े पूरे जो नेशन है, बच्चे हैं, उनको प्रोवाइड करना होगी यंगस्टर्स को। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा कराची में एक और सूरत हाल ये है, कल हमने आपको बताया था कि कॉन्गो वायरस का एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ और उसे सिविल अस्पताल लाया गया। लेकिन अब जो है कॉन्गो वायरस के जो रवां साल है उसमें 14 केसेस हुए हैं और 3 अमवात की तस्दीक भी इस हवाले से हो गई है। अगस्त का जो फर्स्ट वीक है उसमें 5 केसेस सामने आए हैं कॉन्गो वायरस के और इस महीने में जो है वो कॉन्गो के 4 केस जो है वो निजी अस्पताल में रिपोर्ट हुए। इसके अलावा 1 केस जिना अस्पताल में हुआ। तो यानी सिर्फ अगर अगस्त की बात की जाए तो 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कल भी आपको बताया था कि जो है ये जानलेवा बीमारी हो सकती है और ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। तो खुदारा एक तो बाहर की चीज़ों से इस वक्त वो इज्तनाब करें और दूसरी बात ये कि जहाँ पर भी मवेशी हैं, घर में भी अगर आपके पास कोई जानवर हैं तो उनकी वैक्सीन ज़रूर करवाएं, उनकी सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। और जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं, जैसे कल भी हमने जिक्र किया था भैंस कॉलोनी वगैरह, तो वहाँ पर एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार की जाएँ, सफाई का प्रॉपर देखा जाए और वैक्सीन करवाई जाएँ। इसके अलावा बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि जो शहर पाकिस्तान को चलाता है वो ख़ुद भी चल सकता है और हम इसे चलाकर दिखाएंगे। और कराची के 7 अजला में सड़कों की तामीर के लिए टेंडरिंग का ऐलान कर दिया है मुर्तज़ा वहाब साहब ने। अहमद जिना रोड, हबरेवर रोड, मलिर कोरंगी और इब्राहिम हैदरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम किए जाएंगे। कराची में 200 यूनिट तक बिजली के बिल पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा और KMC को 4 अरब रुपए की इजाफी आमदनी हुई है जो कराची की तरक्की पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा कराची चिड़ियाघर में जदीद फन लैंड का इफ्तिताह किया गया, जहां मयारी तफरीही सहूलियात भी फराहम की जाएंगी और शजरकारी मुहिम तो चल ही रही है। जश्न आज़ादी पर भी कई पौधे लगाए गए हैं, बताया गया। इसके अलावा मेयर कराची ये भी कह रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट्स को, सड़कों को, बड़े पार्क्स को सरसब्ज़ो शादाब बनाया जाएगा और शहर की बेहतरी और खुशहाली के लिए हम सबको मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और चीज़ ये कि सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी गई। इससे पहले कायम अली शाह साहब ने इसका जिक्र किया था, मुराद अली शाह साहब ने इसका जिक्र किया था और जो है उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें हमने देखा है कि सेपरा कायम करने की मंजूरी दे दी गई है। और जो ये सेपरा है, सिंध रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सर्विस एक्ट 2023 के तहत ये कायम की गई है, जिसमें एक चेयरमैन होगा और 3 मेंबरान होंगे। ये रेगुलेटरी बॉडी होगी जो कि सिंध में जो है वो तमाम बिजली से रिलेटेड चीज़ें और मामलात को देखेगी। इसके अलावा सिंध काबीना ने 500 मेगावाट सोलर जो है वो लगाने के लिए, जो सोलर पार्क है वो लगाने के लिए 250 एकड़ अराजी देने की मंजूरी कर दी है। और जो सिंध काबीना है वो ज़िला वस्ती में 612 एकड़ अराजी 120 मेगावाट सोलर पार्क कायम करने की जो है वो अब आगे तरफ बढ़ेगा और ये कहा गया कि सोलर पार्क कायम किया जाएगा। तकरीबन 1.5 बिलियन रुपए जो है वो स्टैम्प ड्यूटी माफ़ करने की काबीना को दरख्वास्त की गई है वज़ीर तवानाई सैयद नासिर शाह साहब की जानिब से। और उन्होंने कहा है कि हर एक को अपना टैक्स भी देना चाहिए। मुराद अली शाह साहब ने उन्हें हिदायत भी की है और उन्होंने कहा है कि जब ये सोलर पार्क बन जाएगा तो यकीनन सिंध में एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे की तरफ हम बढ़ेंगे और ये हमारा विजन है, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मलिर एक्सप्रेस वे मनसूबे में 27.5 अरब का जो ठेका है वो घोस्ट कंपनी को देने का इंकशाफ हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को तहकीकात के लिए इस हवाले से ख़त भी लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि जो घोस्ट कंपनी है उसका ठेका दिया गया है। और मलिर एक्सप्रेस वे मनसूबे की तामीर के हवाले से सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी के रूल्स 2010 की खिलाफ वर्जी की शिकायत मौसूल हुई, जिस पर हमने तहकीकात की और ये मालूम हुआ कि जो शिकायत की गई हैं ये मेरिट पर हुई हैं। मंसूबे के लिए दी जाने वाली बोली की खिलाफ वर्जी की वजह से कौमी ख़जाने को 27.5 अरब रुपए के मंसूबे में करप्शन का इंकशाफ हुआ है। तो इस पर भी यकीनन तहकीकात करनी चाहिए और होकर सामने भी आना चाहिए कि कौन सी कंपनी है और क्यों ये इस तरह से किया गया है। इसके अलावा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंटरनेट सुस्त जो हो रहा था, सुस्त रवि का जो शिकार था, उस हवाले से बड़ी तशवीश का इजहार किया गया है। और उसके जो मेंबरान हैं वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते से इंटरनेट सर्विस में जो खलल आ रहा है उससे शदीद परेशान हैं, क्योंकि कारोबार में मुश्किलात आ रही हैं। इंटरनेट स्पीड की वजह से कारोबारी हजरात जो उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है और आलमी जो इंटरनेशनली जिनका ट्रेड है, जिनकी जो है वो बातचीत होती है, जिन्होंने डील करना होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है।
اس کے علاوہ ایک اچھی خبر یہاں پر یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر فائر وال کی جو تنصیب ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے. دوسرا ٹرائل کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا اور جو انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیز ہیں اس پر فائر وال انسٹال کر دی گئی ہے. سوشل میڈیا ایپس کو ڈاؤن کر کے فائر وال کو انسٹال کیا گیا اور اب آڈیو اور ویڈیو ڈاؤن لوڈنگ ہم نے دیکھا تھا کہ واٹس ایپ وغیرہ پہ فیس بک وغیرہ پہ 3G پر تو بالکل اور 4G پر تو بالکل نہیں ہو رہی تھی. اس کی وجہ سے یہ تھا کہ یہ جو ساری کمپلینز آ رہی تھیں وہ ہو رہی تھیں. اب یہ ہوا ہے کہ فائر وال جو ہے وہ انسٹال کر دی گئی ہے. موبائل سگنلز اور انٹرنیٹ سروس بھی اس کو بھی ڈاؤن کیا گیا تھا تو اب تمام وہ بحال ہو جائیں گی. اور اب آج میں نے صبح نوٹ بھی کیا کہ کچھ بہتر تھی صورتحال. انٹرنیٹ آپ سرف کر سکتے تھے اور آپ جو اپنے میسیجز وغیرہ جو تھے وہ آپ کے نارمل اسپیڈ میں جا رہے تھے. تو اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے لیکن پہلے بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کم بیک ان سٹی ایٹ 10. تو جناب ہم سب سے پہلے بات کریں گے انٹرنیٹ کے حوالے سے کہ ایک تو فائر وال انسٹال تو کر دی گئی ہے. سوشل میڈیا میں بڑی پرابلم رہی. کراچی چیمبر نے بھی اس پہ بڑے سوال اٹھائے ہیں جاوید بھائی, لیکن یہ کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید بحال ہونا شروع ہو جائے گا سب کچھ. آج صبح بہت بہتر تھی. میری نظر میں بہت ہی عجیب سا کام کرنے جا رہی گورنمنٹ اور جو کر رہی پچھلے چند دنوں سے. سب لوگ پریشان ہیں. صرف چھوٹا چھوٹا وہ صارف ہو, بڑے جن کی بڑی کمپنی ہے سافٹ ویئر کی, سب آدمی سب لوگ پریشان ہیں. آپ ایسے کام نہیں کریں نا کہ لوگوں کو آپ پریشان کریں. آپ اپنا کام ٹھیک کریں. گورنمنٹ عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ دنیا بھر میں تھوڑا بہت نظر رکھی جاتی ہے, لیکن آپ کیا کر لیں گے نظر رکھ کر؟ آپ کیا چاہ کیا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آخر کار سلو کریں گے, یہاں سے سافٹ ویئر کی کمپنیاں باہر چلی جائیں. تھوڑی بہت جو ہیں ویسی کوئی آئی ٹی میں ہم پاکستان کوئی خاص نہیں ہے دنیا میں. کوئی ریٹنگ آپ اٹھا لیں بہت ہی نیچے ہوگا, کیونکہ ہمارے یہاں وہ کام ہو ہی نہیں پایا جو ہونا تھا پچھلے کئی سالوں میں. وہ نہیں ہو پایا گورنمنٹ کی عدم توجہ کی وجہ سے. 3 چیزیں جو میں دیکھتا ہوں شروع سے آ رہا ہوں, صحت, تعلیم اور کھیل, ان میں پاکستان نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اتنا نہیں کہ اتنا ضرورت کرنا چاہیے تھا. تو ابھی آپ لوگوں کی بار بار ان کی آپ کیا چیک کر سکتے ہیں؟ آپ جس نے جو کرنا ہے وہ پہلے بھی یہ سب چیزیں ہوتی تھیں جب نیٹ نہیں تھے. ابھی آپ نے دیکھا وہاں بنگلہ دیش میں کیا ہوا, نیٹ بند کیا, وائی فائی بند کیا, سب کر دیا, لیکن پھر بھی جو مقصد تھا اسٹوڈنٹ کا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. وہ صرف نکلے تھے ایک کوٹا سسٹم کے خلاف, لیکن حکومت تک گرا دی انہوں نے. آپ بتائیں. اور حالانکہ نیٹ ویٹ سب بند کر دیا. نیٹ ویٹ ان کے آرمی چیف نے بولا کہ نیٹ بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوا اور اب ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, نہ اتنے لوگوں پہ گولی چلا سکتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. آپ لوگوں کو اس اسٹیج پہ نہ لے جائیں کہ وہ جو لاوا پک رہا ہے نا وہ پک کے باہر آ جائے. آپ لوگوں کے لیے زندگی آسان کریں. آپ لوگوں کے لیے پانی, بجلی, گیس بنیادی سہولت دیں ان کو, نہ کہ آپ دوسرے مسائل میں پڑھ کے پیسہ ضائع کر رہے ہیں. ہر بلا وجہ کام میں پیسہ ضائع کر رہے ہیں. اس میں پیسہ ضائع کرنے کی کام ٹھیک کام میں پہ لگائیں, پیسہ جو صحیح جگہ لگائیں. سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے, اس بات سے ڈینائل نہیں ہے. لیکن یہ ان معاشروں میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر سیکنڈری چیزوں کے اوپر اب وہ لوگ آ چکے ہیں. ان کے تعلیم, صحت اور صفائی, انفراسٹرکچر سب کچھ موجود ہے. اب ان کو دوسری چیزوں پہ سوچنا ہے تو وہ اب اس طرح کے کام کرتے ہوئے اچھے بھی لگ رہے ہوتے ہیں. ہماری یہاں جو بنیادی چیزیں کہاں ہیں. دوسری بات یہ کہ معراج بھائی, آپ نے ابھی کہا جاوید بھائی نے کہ ہم بہت پیچھے ہیں آئی ٹی میں, لیکن اوور آل اگر ہم پچھلے 2 سال سے اٹھا کر دیکھیں تو اچھا ہم نے کام کیا. $5 بلین تک جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہوا ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر. ابھی کیا ہوا کہ $3 بلین کا جو ہے اتنے سے دنوں میں نقصان ہوا آئی ٹی سیکٹر میں, جو یہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے. تو یہ ایک بڑا نقصان ہے. جہاں ہم نے ٹارگٹ اس دفعہ یہ سیٹ کیا تھا کہ ہمیں $8 بلین تک جو ہے وہ اپنی یہ آئی ٹی سروسز کی وجہ سے جو ریمیٹنسز ہیں اور جو زر مبادلہ ہے اس کو پہنچانا ہے, تو ایسے میں اس طرح میں کیسے ہوگا؟ وہ جو گو کے چند دن کے لیے تھا, ابھی آج سے کہا گیا کہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, لیکن اسٹل جن کے کاروبار, کل ہی ہمارے پاس آئے ہوئے تھے انٹرنیٹ ایکسپرٹس جو تھے اور آئی ٹی ایکسپرٹس, اور ان کو ہم نے اسی فائر وال کو ڈسکس کرنے کے لیے بلایا ہوا تھا. تو انہوں نے اپنے دوست کا بتایا کہ وہ جو ہے وہ فائبر پہ کام کرتے ہیں. فائبر نے تو اوور آل اسٹیٹس ہی لگا دیا تھا کہ پاکستان میں بھی اس وقت آپ کو کام دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ سارے پروجیکٹس ڈیلے ہیں. تو ایک بہت بڑا یہ سیٹ بیک تھا فائبر پہ کام کرنے والے بچوں کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ جو ان کے کوئی جاننے والے ہیں اور وہ کام کرتے تو ان کو ایک پروجیکٹ ڈیلیور کرنا تھا 2 دن پہلے, اور وہ $10,000 کا پروجیکٹ تھا جو وہ نہیں کر پائے. انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ نہیں ہوا, اپلوڈ ہوتا ہوگا جو بھی, تو وہ ان کو اتنا بڑا نقصان ہوا. اور پھر ان کی کریڈیبلٹی بھی ظاہر ریٹنگ خراب ہو جاتی ہے. جو بھی شخص آپ کے اوپر $10,000 لگا رہا ہے بھائی, تو وہ آپ کو پھر بجا کے بھی جائے گا. تو مسئلہ یہ کہ یہ آپ کا وہ ایسا ڈیمیج ہوگا کہ آپ کو کئی سالوں تک اس کو بھگتنا پڑے گا. ایسا ہی ہے.
अच्छा अब देखिए कोई भी काम अगर किया जाता है ना तो थोड़ा सा प्लानिंग से अगर कर लिया जाए तो शायद कुछ आसानियाँ हो जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ का फुकदान है, चाहे वो तरक्याती काम हो, सड़क पर होने वाले या फायरवॉल पर होने वाले और इंटरनेट के हवाले से हो, तो अगर इसको प्लानिंग करके कर लिया जाता तो शायद कुछ बेहतरी आ सकती थी। क्योंकि अभी मैं भी और आपने भी यही कहा और हम भी यही देख रहे हैं कि आपकी जो नौजवान नस्ल है वो ज़्यादातर IT की जानिब उसका रुझान ज़्यादा है, ठीक है ना। और वाकई गुज़िश्ता 2 सालों में हुआ है, बिज़नेस भी किया है। और अब क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो बरसों से बेरोज़गारी के मामला, नौकरियाँ नहीं हैं, बहुत सारे मसाइल का शिकार थे लोग, तो ख़ासतौर पर नौजवान तबका जो था वो इस तरफ आया, अब IT की तरफ। मैं बहुत सारे जानता हूँ जो अपना ये काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस पे काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, या फिर अपने घर से ही बैठ के वो वर्किंग कर रहे हैं। तो उन सब का काम डिस्टर्ब हुआ हुआ है, सब लोग परेशान है। ज़ाहिर सी बात है, कोई $10,000 का काम कर रहा था तो कोई बेचारा $100 का भी काम कर रहा था, तो नुकसान दोनों को ही हुआ है। लेकिन अगर कोई अच्छी पॉलिसी बना ली जाती है इस हवाले से और कोई तरीके से इस काम को कर लिया जाता है तो शायद ये 3 से 4 दिन 5 दिन जो गुजरे हैं इसमें मतलब इतना उनको डिले नहीं होता उनका काम। जो बेचारे काम करने वाले हमारे IT वाले लोग हैं उनका काम इतना डिले नहीं होता अगर प्लानिंग होती तो। 1 सेकंड का मैसेज है, वॉइस मैसेज किसी में, वो भी डाउनलोड नहीं हो रहा, एक छोटी तस्वीर भी डाउनलोड जहर लग रहा था जो मुझे वॉइस मैसेज भेजा था, मैं कहती नहीं डाउनलोड हो रहा, लिख के भेजो। कि मैंने बोला मेरा मोबाइल बड़ा ख़राब हो गया, मैं बड़ा पीछे रह गया हूँ, या दूसरे के मोबाइल में, मैं समझ नहीं आ रही बात कि क्या हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है। यार लोग बोले यार फला सिर्फ VPN करके पहुंच जाओ तो, लेकिन हो रहा है। अच्छा हमारे यहाँ तो सबसे पहले ना, अच्छा मैं तो आपको पता है मज़ाफ़ात में रहती हूँ, तो वहाँ पे तो पहले ही सिग्नल्स करना, मुझे लगा कि ना यार ये तो पहले ही मेरी सिम भी नहीं चलती थी, ये तो अब शायद जो है ना वो डाटा तो बिल्कुल ही फारिग हो गया कि घर से बाहर, क्योंकि थोड़ा सा दूर आते हैं तो आपके सिम जो है चलना। मैंने कहा तो पूरे आधे रास्ते तक 18 किलोमीटर के बाद भी नहीं चल रहा, ये क्या मसला है। मैंने कहा शायद ऑफिस वालों ने ना कुछ लगा दिए कि इसके पैसे नहीं शुरू में ये हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं चल रहा था। हफ्ता 10 दिन आप बंद रखेंगे सिस्टम को तो इतने बड़े बड़े काम मिले। $10,000 काम कोई बहुत बड़ा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं वो जापान में होते हैं, तो एनटीटी जापान तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जैसे हमारे यहाँ PTCL है ना, जैसे जापान में NTT है, तो वो वहाँ की नेशनल टेलीकॉम कंपनी है, तो उसका काम पाकिस्तानी इंजीनियर्स को मिलता है और लेकिन वो कर नहीं पा रहे। क्यों कि भाई अब आपने क्या कर लिया कि लोगों के रोज़गार के पीछे पड़ गए। और ये छोटी छोटी चीज़ें इसको आप बेहतर करें, ना कि आप लोगों को दूसरे चक्कर में फंसाएं। बड़े आदमी हैं, इनको $10,000 भी छोटे लग रहे हैं। नहीं कोई ज़्यादा नहीं है, पलट है ना, इसलिए जापान पलट है, अमेरिका पलट है, घूमते फिरते रहते हैं। देखिए $2-3,000 कुछ नहीं, ये लोग नहीं, एक कंपनी को मिल रहा है काम, मेरे नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा है पैसे। नहीं कंपनी को नहीं, वो एक इंडिविजुअल के लिए वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि आप पाकिस्तान में तो तनख्वाहें इस तरह से हैं नहीं, हमारी तो जो हाल है वो उसको तो रहने दें। अच्छा बीच में बात हुई, जावेद भाई ने कहा, जावेद भाई की मौजूदगी का फ़ायदा भी उठाएंगे, क्योंकि जावेद भाई हमने क्या देखा, अभी आपने भी कहा कि हमें तालीम, सेहत और खेल पे जो है वो फोकस करना होगा। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि वो फ़िज़ा बन चुकी है। क्या है कि अभी आप तो बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, अरशद नदीम ने जो एक पूरा जो है कौम को मोटिवेट किया, और फिर एथलेटिक्स जो बिल्कुल हम भूल चुके थे, वो उसके बारे में लोगों को फिर बात हो रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ कहाँ है हाई जंपर्स, लॉन्ग जंपर्स, रिले रेसेस और स्प्रिंट रेसेस, सब फुकदान है, वो कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि खेलों के मुकाबले नेशनल गेम्स तक तो अब हो नहीं रहे। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि साथ साथ जो है अभी ये नॉर्वे में से बच्चे जीत कर आए हैं कुछ दिन पहले, इन्होंने अच्छा किया। फिर मैंने देखा कि मैथ्स कंपटीशन था ओलंपियाड में, वहाँ पर बच्चे हमारे पाकिस्तानी जीते हैं। इसके अलावा स्क्रैबल कंपटीशन में जीते हैं। ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सवात के लड़के ने जो है वो अपनी जगह बनाई है। तो मतलब तवातुर से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई सीजन अल्लाह ताला ने उतारा है और जो है सब जीत रहे हैं। हम लोग असल में हमारे पास बिल्कुल हम रेगिस्तान में रह रहे हैं, तो जब छोटी सी भी कतरा गिरे ना बारिश का, हम समझते हैं हो गया काम हो गया, लेकिन हम रेगिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हैं। यहाँ इतनी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, मुझे बड़ी हैरत होती है। छोटे छोटे 2-2, 3-3 करोड़ की आबादी ऑस्ट्रेलिया की, उसको आप ओलंपिक में किसी भी खेल में देख लें, किसी फील्ड में इतना नाम है उसका। और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, ईरान ने भी 2 गोल्ड मेडल लिए, दुनिया की पाबंदी उस पर लगी हुई है, उसने 2 गोल्ड मेडल लिए ओलंपिक में। और बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क हैं जो पाकिस्तान से ऊपर हैं ओलंपिक के मेडल्स टेबल पर। अच्छा मसला ये है कि हम अभी सिर्फ एक तरफ भाग रहे हैं। वही जो मैं पिछली बार भी यही बोला था कि हम अब भागना शुरू हो गए, सिर्फ अर्शद
राशिद नदीम को इनाम मिलेगा भी। अरे भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दो। आप स्कूलों में आज से 40 साल 30 साल पहले एक सिस्टम था कि स्कूल कोई भी, ये दुनिया भर में है भी हमारे यहाँ सिस्टम पीछे रह गया, क्योंकि हम लोग आज से 40 साल पहले अच्छे जा रहे थे, 50 साल पहले, अब हम पीछे हो गए। जो जैसे मगारों के दौर में जा रहे हैं, दुनिया 5G पे जा रही है, हम 4G से 3G और फिर GG पे जा रहे हैं। जी करनी हो, जी हुजूरी करनी है हमें। अच्छा, हमें सिस्टम ठीक इस तरह करना है। स्कूलों में ग्रास रूट लेवल है स्कूल, आपने स्कूलों में खेलों का सिस्टम देना। कोई भी स्कूल बगैर ग्राउंड के नहीं होने चाहिए, वहाँ जिम्नाजियम लाजमी होना चाहिए, वहाँ खेलों का ग्राउंड पूरा होना चाहिए, फैसिलिटीज़ दें आप। और देखें, एथलेटिक्स को कहते हैं मदर ऑफ स्पोर्ट्स। इस खेल में दुनिया भर में तवज्जो दी जाती है, और यहाँ तक होता है कि जमैका के आपका भले एथोपिया वगैरह के यहाँ के लोग रेस में बड़े होते हैं, तो उनको अक्सर जो अंग्रेज़ मुल्क हैं, यानी तरक्की याफ्ता मुल्क, भले अमेरिका इंग्लैंड वगैरह होते हैं, वो उसको नेशनलिटी दे के अपने पास रखते हैं, खिलाते हैं। अरशद को कहा गया था कि नेशनलिटी ले लें और हमारे मुल्क से खेलें, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया था। ये भी जो है एक रेयर टैलेंट है जो अरशद की तरह सामने आए, लेकिन हमारे यहाँ फैसिलिटेट नहीं किया था। 40 साल बाद एक गोल्ड मेडल जीता हमने, कितना पीछे हम ये अंदाज़ा लगाएं। ये मेरी नज़र में कोई छोटे मोटे मेडल कुछ नहीं है, आप बहुत पीछे हैं हर चीज़ों में, खेलों में। नहीं, बात है ना कि देखें जावेद भाई, पर्सनल कैपेसिटी में महराज भाई ये सब कुछ कर रहे हैं बच्चे, तो ये इतना भी कर पा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे ना फेडरेशन की सपोर्ट है, ना स्पोर्ट्स बोर्ड की सपोर्ट है, ना नेशनल गेम्स हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कहाँ से जो है ना आप उठा करने की ज़रूरत ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। आप कराची जैसा मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन नेशनल गेम्स के लिए यहाँ पे सहूलियात नहीं है। अभी अगले साल यहाँ फरवरी में नेशनल गेम्स की मेज़बानी करनी है कराची ने, कई साल बाद, लेकिन आपके पास सहूलियात नहीं। कराची ने कभी साउथ एशियन गेम्स, जो मैं उसको हमेशा कुछ लोगों को बुरा लगे भले, मैं कहता हूँ कच्ची आबादी के मुल्कों का गेम है। अब साउथ एशिया में सार्क ममालिक में है कौन? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 8 मुल्क हैं जो कच्ची आबादी के। सिर्फ इंडिया ने थोड़ी बहुत तरक्की की इन मुल्कों में तो की है, बाकी किसी ने कोई ख़ास तरक्की नहीं की। तो ये उन मुल्कों का गेम है, उसमें भी हम फर्स्ट नहीं आ पाते, उसमें सेकंड भी नहीं आ पा रहे। अब श्रीलंका सेकंड आ रहा होता है मेडल्स। तो कहाँ है मौके होंगे तो आएंगे ना। आपने वो माहौल ही रखा है कराची में। आप खाली हम तो चले कराची की बात ले लें, आप मुझे बताएं कि प्ले ग्राउंड्स कितने रह गए? बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ तो एक बदकिस्मती ये रही है ना कि प्ले ग्राउंड्स भी हमारे जो है वो चाइना कटिंग की नज़र हुए, मंशियात के अड्डे चल रहे हैं वहाँ पे, तो मामलात में हुए। अच्छा, पहले और अभी भी मतलब बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको अगर आप अभी भी देखेंगे तो उनमें आपको कुछ गुंजाइश नज़र आएगी, उसमें ग्राउंड्स भी नज़र आएंगे। लेकिन अब मसला यहाँ फुकदान किस चीज़ का है? उसकी मुरम्मत का, उसकी देखभाल का, उसकी तज़ीन और आराइश का, तो वो भी नहीं हो पाता। छोटे छोटे डिबिया की तरह स्कूल बन गए, माजिद की डिबिया की तरह, हर गली के कोने पे और गलियों में छोटे छोटे स्कूल बने हुए जहाँ पे असेंबली भी नहीं हो पाती है। मतलब वो बच्चों को सुबह जो है वो गली में खड़ा कर देते हैं या फिर छत पे ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा तो बात वही मौक़ों की आ गई। तो जाहिर सी बात है मौके मिलेंगे हमारे, तो बच्चों को अब समझ लें कि कहीं एकेडमीज़ में भेजना पड़ता है कि उनको अगर खेलना है, या फिर कहीं दूर ले जाना पड़ता है कि अगर उनको खेलना है। फिर एकेडमीज़ भी प्राइवेट हैं तो वो बहुत कम है, और जो हमारी नेशनल एकेडमी उसकी हालत अभी आपको जावेद भाई ने बताई दी है। तो बात वही है कि देखें, हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करना होगा, क्योंकि अब माहौल बदल चुका है। और हमेशा से हम देखते थे कि जो है ना स्पोर्ट्स का रुझान, बच्चे बहुत आगे भी निकलते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन भी करते हैं, लेकिन बस बात वही है कि मौके उनको प्रोवाइड किए जाएँ तो यकीनन पाकिस्तान टॉप लिस्ट में आ सकता है। इतना टैलेंट है हमारे पास। थैंक यू सो मच महराज अख्तर साहब, आपने वक्त दिया, जावेद इकबाल साहब आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जाते जाते ज़रा मौसम की सूरत हाल पर नज़र डालेंगे और फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेदर कंडीशन जनाब, आज भी ये कहा गया है कि क्लाउडी वेदर होगा और जो है वो धूप का निकलने का ज़्यादा इम्कान नहीं है। और आज 16 तारीख़ है, 16 अगस्त को ये कहा गया था महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिशों का भी इम्कान है, बारिश का एक नया स्पेल दाखिल होगा। तो देखते हैं कि बारिश होती है कि नहीं। और हम भी यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज का जो हमारा मौजू है जिस हवाले से हम बात करेंगे, अभी हम थोड़ी देर पहले जैसे आपने देखा कि गुफ्तगू कर रहे थे कि तालीम, सेहत और खेल पर फोकस करना ज़रूरी है। खेल के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हमने की कि, और उसमें ये भी कहा गया कि तमाम जो स्कूल्स हैं उसमें मैंडेटरी होना चाहिए कि भाई आपने स्पोर्ट्स डेज़ होते हैं, लेकिन वो किस तरह से होते हैं, वो 4-5 रंगों की चीज़ें बच्चे उड़ाते रहते हैं और बस स्पोर्ट्स डे और एक आधी रेस हो जाती है, वो अंडा रेस हो जाएगी और फलाना। लेकिन बात यह है कि हम इसे लॉन्ग टर्म, कुछ स्कूल्स हैं जो कराची में बड़े नेटवर्क चला रहे हैं और उनके बच्चे भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं और उनको भी हमने यहाँ पर बुलाया है, दिखाया भी है, उनकी पज़ीराई भी की है। लेकिन उसी मॉडल को लेकर हमारे स्कूल्स को जो है ना वो रेप्लिकेट करना होगा। एक तो हम इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे, और दूसरी बात ये कि इस पर भी बात करेंगे
کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اس وقت جو بچوں کی عمر ہے جب سے ایجوکیشن ان کو سٹارٹ کروانی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-2.5 سال کا بچہ بھی پلے گروپ اور مونٹیسری اور اس کو آپ جو بھی نام دے دیں کنڈر گارڈن اس میں جا رہا ہے اور جو انرول ہو رہا ہے. اگر وہ انرول نہیں ہو رہا تو آگے جا کے اس کے ایڈمیشنز میں مشکلات ہوتی ہیں. یہاں تک بھی میں نے اسکولز دیکھے ہیں کہ جی بچوں کے پیدائش سے پہلے ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب اتنے ٹائم کے بعد ہمارا جو بچہ ہے اس کا نام لکھ لیں، وہ ٹیسٹ لسٹ میں آئے گا نہیں آئے گا کیا ہوگا. تو یہ کیا سسٹم ہے اور ہمیں اس کو کیسے سمجھنا ہے اور یہ کیوں ہے، ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے پاس مہمان موجود ہیں. طارق شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں، آپ چیئرمین ہیں آلز اینڈ پرائیویٹ جو اسکول اتھارٹی ہے ریگولیشن ہے. ویلکم ٹو دا شو. ساتھ ساتھ میرے ساتھ جو ہے محمد دانش صاحب بھی موجود ہیں، آپ جنرل سیکرٹری ہیں آلز اینڈ پرائیویٹ ایجوکیشن اور اسکول اینڈ کالج ایسوسیشن کے. ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ سب سے پہلے تو یہ اللہ کا کرم. سب سے پہلے تو بات ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ ابھی جو میں بات کرتی ہوں پہلے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، پھر ہم یہ ایج گروپ والے بریکٹ میں بھی آئیں گے. تھوڑی دیر پہلے یہاں پر دونوں تجزیہ کار اور ہمارے سینئر رپورٹرز بھی بیٹھے تھے اور ہم سب بھی یہ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں کہ اسکولز میں سپورٹس ختم ہو گیا ہے، اور اگر ہے بھی نا تو مجھے اس سے بڑا اختلاف ہے. یقین کریں کہ وہ 2-4 دن کا کھیل ہوتا ہے بس، اور اس میں بھی وہی ایگ ریس ہو گئی، ریلے ریس ہو گئی، وہ بچیوں کو ریبن پکڑا کے چھوں چھاں کیا اور ختم. تو کیوں ہماری یہاں اسپورٹس ایکٹیویٹیز پہ اتنا فوکس نہیں کیا جا رہا ہے؟ اسکولز میں کا اس میں بڑا رول ہو سکتا ہے. طارق اسٹارٹنگ ود یو. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ بیچ میں آیا تھا جس کے اندر سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کم ہوئی تھیں، کیونکہ اکیڈمیکلی جو ہے نا بچے بہت زیادہ ساؤنڈ نہیں تھے، اس کو فوکس کیا جا رہا تھا. لیکن کچھ سالوں سے جو ہے ایک تو انوائرمنٹ جو ہے وہ بچوں کو باہر لے جایا نہیں جا سکتا سپورٹس کھلانے کے لیے. بیچ میں حالات کبھی ایک عنصر تھا بیچ میں کہ وہاں بچوں کو باہر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بند کر دی گئی تھیں. لیکن اب تھوڑا سا یہ ہے کہ رجحان جب سپورٹس کا بڑھنا شروع ہوا ہے تو سکولز کے اندر ایک نیا کانسیپٹ سٹارٹ ہوا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اب سکول کی روف ٹاپ جو خالی رہتی تھیں اب وہاں پر سپورٹس اریناز بنائے جا رہے ہیں. باقاعدہ پورا روف ٹاپ جو ہوتا ہے ہر سکول اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پر بچوں کی سپورٹس کا ایک گراؤنڈ بنا لے اگر ان کے پاس وہ گراؤنڈ موجود نہیں ہے تو اس کے بعد پھر اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو دیکھ رہی ہیں کہ بچے جو انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں جا رہے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ایک اسکریبل ہو یا چاہے وہ انٹرنیشنل اولمپکس ہو، بچے کہیں نہ کہیں انٹرنیشنلی جا کر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر جیت کر بھی آ رہے ہیں. اور وہ یہی نرسری آج آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس اولمپک میں کھیلنے والے لوگ کم ہو گئے یا ختم ہی ہو گئے ہیں. اب ہمارے اولمپکس میں کہاں جاتے ہیں؟ تو شاید ہم وہ اپنی جو اسکول کی نرسریز ہیں ہم وہاں سے اگر بچوں کو اسپورٹس کی طرف جیسے لے کر آ رہے ہیں تو آگے جا کے ہمیں پوری امید ہے کہ بچے پھر اولمپکس میں بھی نظر آ رہے ہوں گے. اچھا طارق، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک اسکول کا یا ہمارے نا پورے سسٹم کا مسئلہ ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کرتے کہ پرائیویٹ اسکول چھوٹی چھوٹی بلڈنگس میں موجود ہیں، لیکن کیا ہے کہ جو گورنمنٹ اسکولس کے پاس تو اتنے بڑے گراؤنڈز موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، فیسلٹی وہاں تو ہو ہی نہیں رہا ہے اور توجہ بھی نہیں ہے. تو یہ حال ہے. تو میں اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں اسی لیے انرول کرا رہی ہوں. اچھا دانش صاحب، ایک اور چیز کیا ہو رہی ہے کہ جو اسکولز جیسے بچے انٹرنیشنل روئنگ چیمپئن شپ میں گئے جیت کر آئے تو میرے لیے تو بڑی، اور اسکپنگ روپ میں گئے تو میں نے کہا یہ بھی ہوتا ہے تو میرے لیے تو بڑا اچھا تھا کہ یار اس کی بھی انٹرنیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے رسی کودنے کے مقابلے. فٹسل میں گئے بھی بچے تو اسکریبل، اسپیلنگ بی اور کتنے، لیکن وہ سارے بچے کہاں سے گئے؟ آپ کے ٹاپ ناچ اسکول سے، جہاں پر ایک عام مڈل کلاس کا جو عوام کا بچہ ہے وہ نہیں جا سکتا. تو دانش صاحب، یہ یقیناً گراس روٹ لیول سے ٹیلنٹ ہمیں نکالنا ہوگا اور اس میں ہر اسکول کا ایک اپنا کردار ہو سکتا ہے. آپ ہی لوگ کوئی پرائیویٹ ایسوسیشن کے تحت ہی کوئی مقابلے کرا دیں. دیکھیں یہ قابل افسوس بات ہے کہ وہ گورنمنٹ اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکولز، پرائیویٹ سیکٹر ہو، ویسے کام نہیں ہو رہا جیسے دنیا بھر میں بچوں پر اسپورٹس ایکٹیویٹی پہ کام ہو رہا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی کریڈٹ گوز ٹو دیز پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے وہاں پھر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. بالکل ایسے یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جی انٹرنیشنل ایونٹس پہ یہ کمپٹیشن میں بچے گئے، آپ نے کہا کہ جی ٹاپ ہائی اسکولس نہیں، بیکن ہاؤس سے جا رہے ہیں، ہیپی ہوم سے جا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، کیونکہ ان کے پاس فیسلٹیز بہت ہیں اور پھر ٹریولنگ ایکسپینس ان کا چونکہ وہ آپ نے خود سیلف اسپانسر کرنا ہوتا ہے تو یقیناً مڈل فیملی کے بچے نہیں افورڈ کر سکتے. لیکن ابھی جو آپ نے کہا روپ اسکیپنگ میں، یہ گریسفل اسکول ہے، بلدیہ کا اسکول ہے، وہاں کے بچے گئے اور وہاں سے ون کر کے آئے. تو ایسے بھی اسکولز ہیں جو ایسے علاقوں میں کام کرتے ہیں جو خود سے بچوں کو اسپانسر کر کے لے جاتے ہیں. تو یقیناً اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں پرائیویٹ اسکولز ہی ہیں جو بھی تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کے بچے نکل رہے ہیں اور انٹرنیشنل ایونٹ میں جا رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، چونکہ گورنمنٹ اسکولز میں جگہ بھی بہت ہے، گراؤنڈ بھی ہے، لیکن وہاں نہ اسپورٹس آفیسر ہے نہ اسپورٹس ٹیچر ہے. لیکن بہرحال اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ابھی ہم 14 اگست پہ ہی بات کر رہے تھے تو ہم سب نے
جو ہے وہ ریوائیو کی اپنی میموری سب کچھ. تو مجھے اپنا بھی وہ وقت اور ایرا یاد آیا جس وقت طارق صاحب اور دانش صاحب جو ہے, کیونکہ میں اسپورٹس سے تو نہیں لیکن میرا جو ہے شعبہ ڈیبیٹس تھا, بہن اسپورٹس میں تھی, تو وہ ایتھلیٹکس کے مقابلوں میں جایا کرتی تھی. آل پاکستان گیمز ہو رہے ہیں, کبھی کوئٹہ میں, کبھی اسلام آباد میں اور ڈفرینٹ جگہوں پر, تو وہ اس میں پارٹیسپیٹ. اور پھر ہمارے لیے ڈیبیٹس کے کمپٹیشنز ہوتے تھے, سب کچھ اسکول لیول پر بھی ہوتے تھے, ٹاؤن لیول پر بھی ہوتے تھے, سب جگہ پہ. لیکن اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ گراس روٹ لیول پہ مقابلے کروائے جائیں. اس میں آپ لوگ اتھارٹیز ہیں, کوئی پرائیویٹ ایسوسیشن بھی یہ جنریٹ, دیکھیں حکومت والی بات پہ تو اس وقت چیپٹر کلوز ہی کر دیں, کیونکہ وہاں تو بول ہی رہے ہیں اور بولتے ہی رہتے ہیں. لیکن آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہم خود پرسنل کیپیسٹی میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اسکول کو انڈلج کر لیں, ٹاؤن لیول پر کر لیں, کبھی ایک علاقے میں کرا دیں. تو ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا طارق صاحب؟ میں آپ کو بتاؤں یہ ہو رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ بیچ میں ایک گیپ آیا تھا جو کووڈ گیپ جسے کہتے ہیں, کہ کووڈ کے سے پہلے اور بعد میں تھوڑا سا ڈسٹربنس آئی. لیکن ہم نے اس میں تھوڑی سی کوشش کرنی شروع کی تھی. 2019 کے اندر ہم نے آزادی اسپورٹس فیسٹیول کرایا تھا, اور اس میں کامیابی ہوئی کہ 2 بچے ہمارے ایشین گیمز تک پہنچے اسکولس کے. اور اسی طریقے سے اس سال بھی انشاءاللہ ہم وہی کب کرانے جا رہے ہیں. 24 اگست سے ہمارا اسٹارٹ ہو رہا ہے, اور ہم اس میں بچوں کو جو ہے نا وہ فینسنگ سکھا رہے ہیں. تلوار بازی جو ایک گیم ہے جو اولمپکس میں جاتا ہے, وہاں بھی جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ اور تھرو بال اور یہ سارے, ہمارا فوکس صرف وہ ہے کہ جو اولمپک گیمز ہیں ہم اس میں بچوں کو انڈلج کریں. تو وہ کون سے اسکول کے بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ ہر اسکول کا, کوئی بھی آ سکتا ہے. ایون گورنمنٹ اسکول کو بھی ہم نے ویلکم کیا لاسٹ ایئر کہ اب گورنمنٹ اسکول کے بچے بھی آئیں اور پارٹیسپیٹ کریں. اس میں کوئی بیریئرز نہیں ہے کہ صرف پرائیویٹ اسکول کی بچے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, گورنمنٹ نہیں کر سکتے. یہ سارے ہمارے قوم کے بچے ہیں, ہم ان کو اگر فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں تو ہم ایکول گراؤنڈس پرووائڈ کریں. اچھا, اس میں ہم نے ایک گورنمنٹ کو سجیشن دی جو کہ ابھی تک تو نہیں ہو پائی. میں آپ کے چینل کے توسط سے چاہوں گا کہ بہت سارے اسکولز ایسے ہوتے ہیں جن میں گراؤنڈز نہیں ہوتے, تو ہم نے ایک سجیشن یہ دی کہ علاقے کے گراؤنڈ جو بنجر پڑے رہتے ہیں, جہاں پر چرسی گھوم رہے ہوتے ہیں, جہاں پر بیکار حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہاں پر وائی ناٹ وہ 4-5 اسکول اس علاقے کے گراؤنڈ کو اڈاپٹ کریں, وہ اس کو رینوویٹ کریں, اس کو اسکولوں میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ہوں, اور کمیونٹی کے لیے بھی جو ہے نا وہ شام کے ٹائم پہ وہ یوز. رسپانس کیا آیا اس پہ؟ تو اس پہ گورنمنٹ کا رسپانس یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے یا ہماری طرف سے پرمیشن نہیں ہے کہ ہم دے سکیں. اچھا, پرمیشن ان کو ہے جو چرسی وہاں بیٹھ کر غلط حرکتیں کر لیں, لیکن ان کے لیے نہیں ہے جو منشیات کر لیں, اور وہ ان کے لیے نہیں ہے جو بچے وہاں کھیل کے کام وہاں پہ اچھا اپنا لائف ٹائم جو ہے نا وہ اسپینڈ کر سکیں. تو انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہیں جو کہ وہ اپنی طور پہ ہی سمجھتے ہیں کہ کیا ہے. لیکن ہم نے تو سجیشن یہ دی تھی کہ اگر یہ اڈاپشن ہو جائے تو اس میں کسی ایک کی ذمہ نہیں ڈالی جا رہی, کمیونٹی انوالو ہو رہی ہے. یہ بھی نہیں کہ قبضہ ہو جائے گا. ماضی میں دیکھا گیا کہ قبضے میں لوگوں نے وہاں کروڑوں روپے کما بھی لیے ان گراؤنڈ سے, لیکن جہاں بات آتی ہے اسی علاقے کے بچوں کے لیے تو وہاں پہ وہ گراؤنڈ نہیں دیے جاتے. تو یہ بھی آپ کے چینل کے توسط سے ہم چاہیں گے کہ اگر اعلیٰ حکام اس پہ کوئی ایکشن لے کہ اسکولس کو یہ اوپنلی کہے کہ بھی آئیں اڈاپٹ کریں, علاقے کی کمیونٹی ڈیولپمنٹ بھی کریں, اور اسکولز میں بچوں کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ بھی مل جائیں گے. بالکل ایسا, یہ بہت اچھا مشورہ ہو سکتا ہے. اور پھر وہی والی بات نا کہ ایکٹیویٹی کرانے کے لیے بھی اسکولس کو کوئی جگہ چاہیے. اور اب ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کہنا تو یہی پڑتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بینگلورز میں یا چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جو ہے نا اسکولس چل رہے ہیں, اور وقت کی ضرورت بھی ہے. کیا کریں آپ اس پہ, اب سسٹم ایسا ہے ہمارا کہ ضروری بھی ہیں, کیونکہ بچوں نے تعلیم, اگر یہ بھی بند ہو جائیں تو بالکل ہی تعلیم کا برا حال ہو جائے گا. میں یہاں پہ بریک لے لیتی ہوں, بریک کے بعد آئیں گے اس ایج فیکٹر والی جو ہے وہ ہمارے ٹاپک کو بھی ڈسکس کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. تو جناب اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کس ایج بریکٹ میں جو ہے وہ داخل کرانا ہے. دانش صاحب, اسٹارٹنگ ود یو, پرائیویٹ اسکولز میں کیا ڈیمانڈ ہے کہ جی 2 سال کا 2.5 سال کا بچہ آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, پلے گروپ اور پری مونٹیسری اور کنڈر گارٹن اور یہ اور فلانا, تو یہ اتنی ارلی ایج میں ہمارے یہاں جانا ٹھیک ہے, کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے, کیا ہے یہ سارا سسٹم, ذرا سمجھائیں. دیکھیں, دنیا بھر میں 2 سسٹم رائج ہیں. دنیا میں آدھے ممالک وہ ہیں جب تک بچہ 6 سال کا نہ ہو اسے اسکول نہیں بھیجا جاتا, لیکن ان ممالک میں بھی اب یہ ہوا ہے کہ کم از کم آپ اسکولنگ کے لیے نہیں بھیجیں, لیکن کیریکٹر بلڈنگ کے لیے پھر بھی ارلی ایج میں 4 سال سے لے کر 5 سال 6 سال تک کا بچہ کسی ایسی جگہ جا چاہتا ہے جیسا وہاں لائف اسکلز سکھائے جاتے ہیں. ہمارے جیسے ممالک ہیں یا ایشیائی ممالک ہیں, بتدریج ہوتے ہوتے اب بچہ 2.5 سال کا ہو گیا, اور ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ جی ماں کے گود سے لے کر فوراً اسکول میں داخل کر دینا.
देखें वो हुआ यूँ कि कंपटीशन थोड़ी सी बढ़ गई है। अब वो एजुकेशन चूँकि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट भी करना होता है, तो इसलिए बहुत छोटी उम्र में बच्चे को जब हम प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए रजिस्टर कर देते हैं, एक तो पेरेंट्स की मसरूफियत, क्योंकि हर पेरेंट अब एक वर्किंग पेरेंट भी हो गया है, तो वो भी ये समझता है कि जी खुद से सेल्फ वो टाइम नहीं दे सकता पेरेंट्स को, क्योंकि ये जो शुरू के 3 साल हैं कोरे कागज़ का बच्चा, उसके ज़ाहिर अपने कैरेक्टर बिल्डिंग करनी होती है, तो इसके लिए वो मुनासिब समझता है कि स्कूल एक ऐसी जगह होगी जहाँ ज़बान भी सीखेगा बच्चा कुछ लाइफ स्किल्स भी सीखेगा, तो वो स्कूल की तरफ बच्चों को भेज देते हैं। लेकिन बहरहाल बुरा नहीं है और इससे फ़ायदे भी हो रहे हैं, क्योंकि बच्चा जब क्लास फर्स्ट में पहुंच रहा है एट द एज ऑफ 6 ईयर, तो वो उसकी बुनियादें मजबूत भी हो चुकी होती हैं और वो फौरी तौर पर अपने एजुकेशन की तरफ माइल हो चुका होता है। सही, बिल्कुल ऐसा ही। दोनों हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में वहाँ बच्चा जब तक 6 साल का ना हो वो स्कूल नहीं जा सकता, लेकिन चूँकि उनका अपना एकेडमिक स्टैंडर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतना उस पर कॉन्फिडेंट हैं कि जब बच्चा 6 साल में स्कूल पहुँच जाएगा तो उसको लेके वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट कर सकेंगे। हमारे यहाँ तो चूँकि थोड़ी सी कमज़ोरी है, हमें 3 साल एक्स्ट्रा लगाना होता है, लेकिन बहरहाल इसके फ़ायदे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चा शुरू के अर्ली 3 ईयर्स में, क्योंकि साइंटिफिकली ये भी प्रूव हुआ है कि जी वो बच्चों एज जो बच्चा लर्निंग एज है उसका बिल्कुल अर्ली स्टेज जो है वो 3 साल से लेकर 5 साल का जो 2 साल या 3 साल का पीरियड है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पर वो बच्चा सीख सकता है, बच्चा एडॉप्ट कर लेता है सारी चीज़ें। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर घर के एक ऐसे माहौल में जहाँ 1-2 बच्चे नहीं हैं या अकेला बच्चा है, उससे बेहतर है कि उसे एक कम्युनिटी में डाला जाए और पूरे बाकी बच्चों के साथ बिठाया जाए ताकि वो ज़्यादा सीख सके। अच्छा, ये जो मॉडल की आप बात कर रहे हैं ना दानिश साहब, ये बिल्कुल बजा है। आपने सही मिसालें दी कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इसी तरह से हो रहा है, 4 साल से 3 साल से बच्चे जा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हम मेरे अपने भी जानने वाले बच्चे ये 3-4 साल के जा रहे हैं, कनाडा में और यूएस में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें मलेशिया में, लेकिन वहाँ पे उनका क्या है कि वो इतना ज़्यादा ना किताबों का बोझ नहीं है, वो सिर्फ जैसे आपने कहा बेसिक स्किल्स और जो इस तरह की एक्टिविटीज़ पे और उन पे काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मेरे अपने बच्चे ने भी पढ़ा, तो मैं हैरान थी कि यार आप उसे प्रेप में आप पढ़ा रहे हो टेरेस्ट्रियल लैंड और फलाना लैंड और ढिमाका लैंड और सोलर सिस्टम। मैंने सर पकड़ लिया उसको पढ़ाते हुए कि भाई ये क्या है, तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हारी टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया, पहले तुम वो मुझे समझाओ फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी। तो मैंने कहा इसको तो ये लफ्ज़ अदा करना नहीं आ रहा है, तो ये पढ़ेगा और समझेगा कैसे। तो हमने वो सिस्टम तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन किताबों का पुलंदा भी उसके ऊपर डाल दिया, एक्टिविटीज़ का पुलंदा भी डाल दिया, तो बहुत ओवर बर्डन कर दिया है हम लोगों ने इन सब चीज़ों को। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसमें देखिए मसला थोड़ा सा ये है कि हम कंपेयर तो करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, लेकिन जो प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं क्या हम वो कर सकते हैं? ग्राउंड रियलिटीज़ भी हमें देखनी पड़ेंगी। मेरा इत्तेफाक भी हुआ है इंटरनेशनल स्कूल्स के अंदर जाने का बाहर मुल्कों में, तो वहाँ पर क्या होता है, एक बच्चे को टैबलेट या लैपटॉप थमा दिया जाता है जो विच हैज़ एवरीथिंग, जिसमें बुक्स भी ई बुक्स होती हैं, सब कुछ चीज़ें होती हैं। क्या हम इस सिनेरियो के अंदर एक लैपटॉप क्या हर बच्चे, क्योंकि बच्चे के हाथ में है तो वो साल में तो एक ही दफ़ा चलेगा, उसके बाद तो वो कोई ना कोई इसमें ख़राबी आ जाएगी, तो वो क्या हम लैपटॉप बच्चों के हाथों में दे सकते हैं क्लासेस के अंदर, स्कूल के अंदर होमवर्क करते वक्त? क्या वो बच्चा इतना अफोर्ड कर पाएगा कि वो उस तरह टेक फ्रेंडली हो जाए? क्या हमारा सिस्टम, लाइट जाने का सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ये उसको सपोर्ट कर सकेगा कि बच्चा उसी में पढ़ सके? करने को तो देखें बहुत सारे स्कूल आज भी कर रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है वो फिर उस हाई स्टैंडर्ड्स में आ जाते हैं कि जिनकी फ़ी इंक्रीज़ तो होती है, लेकिन उनके एकेडमिक्स भी जो है ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। नहीं, मैं करिकुलम पे मुझे एतराज़ है, मुझे इस पे एतराज़ नहीं कि आप किताब से पढ़ाओ चाहे टैबलेट से पढ़ाओ, लेकिन आपने जो डिज़ाइन की हुई है ना चीज़, वो उस बच्चे की एज के अकॉर्डिंग नहीं है। और फिर क्या हो रहा है कि किताबें और जो हैंड आउट है उसको पूरा टीचर्स भरवा देते हैं और वो भेज देते हैं, और उनको कोई फिक्र भी नहीं कि बच्चे को आ भी रहा है नहीं आ रहा, और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट भी हो जाता है। इसका फ़र्क है, देखिए हमारा जो रीजन है ना, अगर हम उसको क्लोजली देखें कि हर बच्चा चाहता है कैम्ब्रिज में पढ़ना, ठीक है। जब हम कैम्ब्रिज स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, अगर रीजन चेक करें तो पाकिस्तान, इंडिया और सब जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका स्टैंडर्ड हाई है। अच्छा, यही बच्चा अगर आप यही कैम्ब्रिज सिस्टम अगर आप मिडिल ईस्ट की तरफ ले जाएँ तो वहाँ उन्होंने ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड नीचे रखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड्स का फ़र्क भी है एग्ज़ाम, क्योंकि बच्चों को तो इवेंचुअली एग्ज़ाम्स की तरफ प्रिपेयर करना है, तो यहीं से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। वरना अगर ग्रेड 1 में बच्चा आता है या 2 में जब बच्चा आ जाता है, तो अगर हम नीचे से स्लो लेके चलेंगे तो ऊपर बर्डन पड़ जाता है। बहुत सारे स्कूल हैं जो नीचे बर्डन नहीं रख रहे, मैं आप कह लेंगे प्री प्राइमरी सेक्शंस के अंदर, लेकिन फिर ओवर बर्डन बच्चों पे आ जाता है जब वो ग्रेड 1 में आते हैं, जब वहाँ सब्जेक्ट्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं,
کہ سبجیکٹس انکریز ہو گئے, بہت زیادہ پھر وہ اکیڈمیکلی بھی بہت بچوں پہ برڈن آ جاتا ہے, اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ نیچے تھوڑا تھوڑا برڈن بچوں پہ شفٹ کیا جائے, تاکہ جب وہ گریڈ 1 میں آئے, جب سبجیکٹس انکریز ہوں تو اس وقت پھر وہ بچہ جو ہے اتنا برڈنائز نہ ہو جائے کہ وہ بالکل کریش کر جائے. سیکنڈ چیز جو آپ نے ایج والی فیکٹر کی بات کی تھی, ایک آئیڈیل ایج تو 2.5 ہوتی ہے جہاں پلے گروپ میں بچوں کو انٹر کیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن ایک لا آف اکنامکس ہے کہ جہاں پر ڈیمانڈ ہوگی وہاں سپلائی زیادہ ہوگی. تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ بچے کو پیرنٹ ہی چاہتا ہے کہ جب وہ پیدا ہو رہا ہے نا تو اس کو کہیں نہ کہیں میں صبح میں بھیج دوں تاکہ میں جاب میں چلے آؤں اور میں اپنا کام نپٹا لوں, سکون سے شام میں اس کو پک کر لوں. اس لیے ڈے کیئر کا آغاز ہوا. جاب پہ جانے والے تو آپ نے ماؤں کو ایسی کہہ دیا, بھائی گھر میں مائیں جو بیٹھی ہیں وہ کہہ رہی ہیں بچوں کے اسکول کھلیں تو ہماری نیندیں سکون میں آئیں. تو ڈے کیئر کا آغاز ہوا ملک میں. ہمارے ملک میں 5 سال پہلے ڈے کیئر اتنے نہیں تھے, اور اگر آپ دیکھیں تو ڈے کیئر کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہاں پہ 1 سال کا بچہ ایڈمیشن ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سینیریو ہے. اب اور جو ویٹنگ لسٹ کی آپ نے بات کی تھی, دیکھیں جس اسکول کے اندر ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہوگی, ایڈمیشن ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, تو وہ ویٹنگ لسٹ بنائیں گے. اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ جتنا بھی چاہے اسکول چاہے چھوٹے چھوٹے سیکٹر میں ہی کھلا ہوا کیوں نہ ہو, آج وہ فل ہے, وہ نیڈ کو پورا نہیں کر پا رہا. یہ بات تو صحیح ہے کہ ہمارے یہاں نیڈ ہے تبھی اتنے اسکول کھل بھی رہے ہیں, اور ہر اسکول میں تو کہتی ہوں بچہ انرول ہے, پڑھ بھی رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا, اسکولس کے حوالے سے پرائیویٹ اسکولس کو ہم نے دیکھا کہ حیدرآباد ہائی کورٹ میں بھی اور سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی حکم آیا تھا جس پر یہ بات کی گئی تھی. بینگ اے پیرنٹ مجھے بھی بڑی سمجھ نہیں آتی آج تک یہ بات کہ ہمارے یہاں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹیوشن فی پہ خالی ریلائی کریں, آپ ایڈمیشن فی بھی لے رہے ہیں, آپ سیکیورٹی فی چارجز بھی لے رہے ہیں, آپ جو ہے وہ جون جولائی کی فی بھی الگ لے رہے ہیں, بچہ اسکول آ نہیں رہا, یہ سارے اور پھر ایک اور چیز ہے جو سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا, مجھے یاد ہے, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ہمارے یہاں پرائیویٹ اسکولز نے اس وقت دھندا بنایا ہوا ہے کہ آپ نے جی کاپی کتابیں اور کورس, میں خود اپنے بچے کا کل کورس پتہ کرنے گئی تو 28,000 روپے کا انہوں نے 1 کلاس کے بچے کا کورس مجھے وہ تھما دیا. میں نے کہا کیا ایسا دے رہے ہو بھائی. تو اب بات یہ ہے کہ اتنی مہنگی, وہ پھر وہی پرنٹڈ کاپیز آپ نے لینی ہے اسٹیشنری کی مد میں. مجھے تو نہیں یاد کہ مجھے میرے بچپن میں کبھی جو ہے نا ٹیچر نے مارکر اور کلر پیپر اور اسکیل منگایا ہو, اسکول پرووائڈ کر دیتا تھا, ہم تو چلے جاتے تھے اپنی کاپی پینسل لے کے. طارق بھائی بھی اس میں انپٹ دیں گے, میں صرف 2 باتیں کروں. دیکھیں وہ حیدرآباد ہائی کورٹ کا کوئی لیٹر نہیں ہے, بلکہ ڈائریکٹریٹ حیدرآباد کا جو ریجنل ڈائریکٹریٹ ہے اس کے ڈائریکٹر کا لیٹر ہے. لیکن بہرحال وہ لوگ اس میں کنفیوز ہیں, ایسا نہیں ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جی جو بھی اپرووڈ آپ کی فیس ہے صرف وہ لے سکتے ہیں, اور وہ اپرووڈ فیس جب بھی آپ اسکول رجسٹر کرتے ہیں یا اسکول کی رجسٹریشن کے رینیول پہ جاتے ہیں تو آپ لکھ کے دیتے ہیں اور اجازت بھی لیتے ہیں کہ جی میں یہ ٹیوشن فیس لوں گا, یہ میرا ایڈمیشن فیس ہے, اور یہ الاؤڈ ہے, لیگل ہے کہ جی ایکول ٹو یور منتھلی فی کہ آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح باقی جو بھی چارجز ہیں آپ ان کو لکھ کے دیتے ہیں, اس کے اگینسٹ وہ اس کو اپروو کر کے آپ کو دیتے ہیں. ایشو یہ ہے, اعتراض یہ ہے کورٹ کا ہو یا ڈائریکٹریٹ کا, کہ جو اپرووڈ ہے آپ صرف اتنا لیں, اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی اسکول سوائے ٹیوشن فیس کے باقی فیسز نہیں لے سکتا. اس کی اجازت لی جاتی ہے, اس کی اجازت ملتی بھی ہے. دوسری بات ہے کہ جی اسکولز میں کتابیں کاپیاں, ٹھیک ہے, اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہر جگہ کالی بھیڑیں آپ کہہ دیں یا کچھ خرابیاں ہوتی ہیں کہ کچھ اسکولز زیادتی کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ, ہم اس کو ایک کاپی جو عام دکان پہ اسٹیشنری شاپ پہ 50 اور 100 روپے کی مل رہی ہے وہ آپ کو اسکول سے 250 روپے کی مل رہی ہے. یقیناً ہم اس کو ڈس آن کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سلسلہ جیسے کہا نا کہ جی چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں, ویسے یہ بھی پیرنٹس نے اپنی سہولت کے لیے اسکول سے رجوع کیا کہ جی اب ایک کتاب کی لسٹ ہے آپ کے پاس, آپ ایک بازار جا رہے ہیں, اردو بازار میں ایک کتاب ایک پبلشر کے پاس, دوسری کتاب دوسری پبلشر کے پاس, ٹائم نکال کر جانا. تو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے انہی بک پبلشرز نے سب سے پہلے اسکولز کے پاس آ کر کہا کہ چونکہ پیرنٹس بہت پریشان ہوتے ہیں تو ہماری کتابیں آپ خود رکھیں اور آپ بیچ دیں. ہوتے اب یہ ہو رہا ہے کہ جی اسکول کے ساتھ یا اسکول کے باہر یا قریب کہیں کوئی بک اسٹال ہوگا تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی اسکول کی لسٹ میں پورا کورس, کمپلیٹ کورس اس کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. ایک سہولت ہے, نو ڈاؤٹ, جہاں ایکسٹرا پرائسز ہیں, جہاں بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں اس پہ ایکشن بھی ہوتا ہے, ڈائریکٹریٹ بھی ایکشن لیتی ہے, اور ہم پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن بھی اس کو ڈس آن کرتے ہیں, اور یہ غیر مناسب ہے. لیکن جہاں تک پیرنٹس کو سہولت دینے کی بات ہے کہ جی ان کو بھاگنا نہیں پڑے کتابوں کے پیچھے, ایک ایک کتاب کو اور وقت پر مکمل سیٹ ملے, تو میرے خیال میں یہ پیرنٹس کے لیے ایک فیسلٹی. طارق صاحب ویری شارٹلی یہ فی بریکٹ کو کس طرح سے کنٹرول, کیونکہ یہ بھی تھا سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر میں کہ 5% تک ریز کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. جون جولائی کی فی کا معاملہ, ٹرانسپورٹیشن کے چارجز کو بھی آپ نے کہا تھا سیٹل ڈاؤن کریں گے, لیکن یہ سارے معاملات ہم نے دیکھا کہ ہر اسکول اپنی مرضی سے چلا رہا ہے. آپ کی ایسوسیشن کا بھی کوئی کردار نہیں اور حکومت اور جنا کورٹ کو بھی کسی کھاتے میں نہیں لا رہے.
دیکھیں جون جولائی کی فی تو ہر اسکول لے گا, 12 منتھس کے ایک سیشن ہوتا ہے, آدھی لے لیں تو وہ کیسے لے لیں آدھی؟ سیلری آپ پوری دیتے ہیں, کرایہ سیلری پوری ہے, رینٹل پورا ہے, یوٹیلیٹیز پوری ہیں, سب کچھ پورا چل رہا ہے. صرف اگر بچ رہا ہے تو الیکٹریسٹی کے تھوڑا بہت ایکسپینس بچ رہے ہیں, وہ بھی جو ویئر اینڈ ٹیئر بچے پورے سال میں کرتے ہیں اس کی مینٹیننس بھی بلڈنگ میں کروانی ہوتی ہے, ٹیکسز ریپیئر ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے اسکول کے اندر جو کہ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی مینجمنٹ اور اسکول بھی تو لینا ساری ذمہ داری, تو پھر آپ پیرنٹس کے کندھوں پہ لیکن سروس سیکٹر تو ہمیشہ پیرنٹ سے ہی چارج کرے گا نا, سروس سیکٹر ہے یہ. لیکن ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ فی بریکٹ جو ہیں وہ انکریمنٹ زیادہ ہو رہا ہے, تو وہی والی بات جیسے دانش صاحب نے کہا کہ وہ پیرنٹ کو چاہیے کہ وہ اسکول سے رجوع کریں کہ آپ اپنی اپروو فی اسٹرکچر دکھائیں. اگر وہ ود ان دی اپروو فی اسٹرکچر ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے پیرنٹس اوبیسلی پے کریں گے, لیکن اگر وہ نہیں ہے تو وہ مطالبہ کریں کہ بھائی اسی مطابق جو آپ کی اپرووڈ ہے ہم اس میں پے کریں گے, جو کہ لا ہے. ظاہر ہم بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے جو ایکسیسولی یا وداؤٹ اپروول جو ہے وہ فیس بڑھا لیں گے, اور جو بھی چارجز ہیں وہ اپرووڈ ہوتے ہیں, اگر نہیں ہے تو وہ واپس ہوں گے. لیکن جہاں تک بات آپ کہہ رہی ہیں کورسز کی, دیکھیں اس میں صرف بکس کے پیچھے پرائزز لکھی ہوتی ہیں اور پیپر, کیوں پڑھنا ہے, ہم اور تو میں آپ کو سادی بتاؤں کاپیوں میں بھی پڑھ کے آج ہم یہاں ہاں نہیں مسئلہ کیوں یونیفارم یہ بنا لیا ہر چیز کو اتنا مسئلہ, ہم نے ہر چیز کو مہنگا کر دیا ہے. پہلی تعلیم کا برا حال ہے ملک میں میں. آپ کو بتاؤں ایک اسکول نے نوٹس جاری کیا کہ ہم اپنی کاپیز نہیں دے رہے, آپ کو یہ سائز کی کاپی آپ کہیں سے بھی لے آئیں. پھر انہی اسکول کے پیرنٹ نے آ کے ہاتھ جوڑے کہ بھائی ہمیں باہر سے لینے میں مشکل ہو رہی ہے, آپ ہی رکھ لیا کریں اگلے سال سے, ورنہ پھر ہمیں مشکل ہو جائے گی. تو دیکھیں ایز پرووائڈ کرنے کے لیے ون ونڈو آپریشن ہے یہ, باقی اور ہمارا کام کاپیز بکس کو بیچنا نہیں ہے, ہمارا کام تعلیم دینا ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن جو آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ جنوری فیبری کے اندر پریس کانفرنسز ہوئیں, پیپر مارکیٹ نے, پبلشر ایسوسیشن نے پریس کانفرنسز کی, اور وہ یہی کی کہ پیپر کی پرائزز ایکسیسولی بڑھتی جا رہی ہیں. 2-3 کمپنیز ہیں جنہوں نے منوپلی کریٹ کی ہوئی ہے پاکستان کے اندر جو پیپر پرووائڈ کرتی ہیں. کا بھی بڑا مسئلہ رہا تھا, اور درسی کتابوں کا بھی تو اس کی وجہ سے پرائز ہائپ جو آج نظر آ رہا ہے کہ 28,000 25,000 15,000 کے کورسز ہیں, یہ پیپر ہائپ ہے. اگر گورنمنٹ اس کو سبسیڈائز کر دے نا تو یہ آدھی سے آدھی ہو جائے گی قیمت. یہ میں اس پہ بھی میں نے پورا شو کیا, آپ کو پتہ ہے یہ پبلشرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ کہ کیوں کتابیں نہیں ہوتی, شارٹ ہوتی ہیں, انہوں نے پیپر والا پورا ایشو سمجھایا بھی. تو بات بالکل صحیح ہے کہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں, یہ آپ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن سے بیٹھے ہیں, گورنمنٹ بھی اگر یہ آرڈر آنے کے بعد اگر پابندی لگواتی اور کہا کہ کل سے اگر کسی کے بھی بستے میں سے پرائیویٹ آپ کی پبلشڈ کتاب یا کاپی کتاب تو ظاہر سی باتیں ہوگی نکلی, تو بھئی یہ ایکشن ہوگا. تو پھر یہ ایکشن جو ہے نا یہ سدھار پیدا, دوبارہ سے ہم پرانے والے نظام پہ جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک حکم صادر کر دیا اور کل ہو جائے گا. بہرحال ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بغیر پرائیویٹ اسکولس کے نظام بھی چل سکتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں آلریڈی تعلیم کا جو حال ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں. تھینک یو سو مچ طارق صاحب, آپ نے وقت دیا, دانش صاحب آپ نے وقت دیا, آپ دونوں کی آمد اور وقت کا بہت شکریہ. ہم یہاں پہ بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ان سٹی 10. تو جناب آج ہم بات کریں گے شو میں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب پیسہ آتا ہے, جب پاور آتی ہے, جب شہرت آتی ہے, آپ پاپولر ہو جاتے ہیں, تو اس شہرت کو سنبھالنا کیسے ہے. کیونکہ یہ سب چیزیں آنے کے بعد خاص طور پہ پیسہ اور شہرت کا اگر کمبینیشن ہو جائے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ لیتھل کمبینیشن ہے, کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کریو کر رہا ہوتا ہے, اور فطرت میں ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ جانیں, میں زیادہ سے زیادہ مقبول ہوں, میرے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات ہو. اور آج کل تو جس کے پاس پیسہ آ جائے اس کے لیے شہرت حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل کام ہے نہیں. اور اب تو پیسہ حاصل کرنا بھی جو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ اتنا ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, ہم سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اس میں کوئی مقبول ہونا بھی کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے, اور پیسہ کمانا بھی جو لوگ جانتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. لیکن آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو اس میں اپنے آپ کو اپنی ذات میں بیلنس کیسے کرنا ہے, اپنی زندگی کو بیلنس کیسے کرنا ہے, یہ ہمیں سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پھر کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم یہاں پہ بیلنس کرنا نہیں جانتے اور اوور ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں, ہینڈل نہیں کرنا جان رہے ہوتے, تو اس کے نقصانات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں. ایکٹر ایکٹریسز کی ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں, پولیٹیشنز کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, کامیاب لوگوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں, تو ان کی زندگیوں میں ایک ایسا فیز آتا ہے کہ جب وہ آؤٹ ہونا شروع ہوتے ہیں, وہ ان سے شہرت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر ڈپریشن, اسٹریس لیول, ان سب چیزوں کا جو ہے نا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بیماریوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ موذی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچنا کیسے ہے, اور پھر ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہر عروج ہے تو اس کا زوال بھی ہوگا, اور اگر زوال ہے تو عروج بھی آئے گا. تو اس فینومینا کو بھی سمجھیں گے. ہمارے ساتھ اس تمام چیزوں پر بات کرنے
کرنے کے لیے خوشبخش شجاعت صاحبہ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, سینئر پولیٹیشین ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں, خود انسان جب ان فیزز سے گزرتا ہے تو وہ بہتر ایکسپیرینس کے ساتھ ان چیزوں پر بات کر سکتا ہے. ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. میرا رمشا, سب سے پہلے میں ایک بات آپ کی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس ٹاپک کو جتنے بھرپور طریقے سے دریا کو کوزے میں بند کیا, ہر پوائنٹ. اور دوسرے میں سوچ رہی تھی کہ کیا آپ کے سامنے کوئی تحریر چل رہی ہے, کہیں آپ کچھ پڑھ رہی ہیں. میں نے دیکھا تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ نے جس روانی سے انٹروڈکشن دیا ہے اپنے اس ٹاپک کا, وہ قابل تعریف ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ, مینز لاٹ فار می. بہت شکریہ. تھینک یو. سوال سب سے پہلا یہ ہے خوشبخش صاحبہ کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ شہرت بھی آ گئی, پیسہ بھی آ گیا, لیکن بیلنس کرنا نہیں آیا. آپ نے کہا کہ میں نے بہت اچھا انٹرو دیا, تو خود بھی ان سب کچھ زندگی میں یہ فیزز دیکھے, اتار بھی دیکھا, چڑھاؤ بھی دیکھا, اپنے کریئر میں بہت پیک ٹائم بھی دیکھا, بہت برا وقت بھی دیکھا. اس میں مجھے اپنے ابا کی ایک بات یاد ہے, اور ہمیشہ انہوں نے کہا تھا بیٹا کتنا بھی کما لو, کتنا بھی مشہور ہو جاؤ, کچھ بھی. جب میں نئی اس فیلڈ میں آئی تو آپ کو پتہ نا ٹی وی کا تو ایک دور بھی تھا, آج سے 12-13 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو اتنا سا پی ٹی سی بھی رپورٹنگ میں چلتا تھا تو واہ ہوتی تھی, بھائی ٹی وی پہ آتی ہے اور جیو پہ آتی ہے. تو مجھے والد صاحب نے کہا خوشبخش صاحبہ کہ بیٹا ہمیشہ اپنے آپ کو زمین پہ رکھنا, چاہے کتنی بھی دولت ہو, کتنی بھی شہرت ہو, جب تم گراؤنڈ پہ رہو گی, لوگوں سے اچھے سے ملو گی, تو تم دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں اور عزت دے گا. وہ بات میں نے پلو سے باندھی اور آج تک ایسا ہی ہے. تو ہمیں اس چیز کو بیلنس کیسے کرنے سیکھنا ہے, شہرت, پیسہ اور زندگی کا بیلنس. آپ نے بھی یہ سب کچھ اپنی زندگی میں کتنا دیکھا ہے, اپنے ایکسپیرینس سے میں بتائیں. بہت, ہاں جو آپ نے کہا نا نشیب و فراز آتے ہیں, بڑی شکست و ریخت ہوتی ہے, بہت اونچ نیچ ہوتے ہیں, لیکن آپ نے اپنے والد کا ذکر کیا. میں یہاں کہوں گی میری والدہ میری منٹور رہیں, میری روحانی بزرگ تھیں, وہ میری گرو تھیں, وہ میری استاد تھیں, وہ سب کچھ تھیں. میں آج جو کچھ ہوں اپنی والدہ اور کی تربیت اور والد کی تعلیم کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی. تو میری والدہ نے, کیونکہ مجھے بہت ینگ ایج میں شہرت مل گئی تھی, آپ کو پتہ ہے جب پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شہرت کس چڑیا کا نام ہے. صحیح بات ہے. میں یونیورسٹی میں تھی اور راتوں رات, کیونکہ پی ٹی وی ایک چینل تھا اور بے تحاشا وہ پروگرام دیکھا جانے والا پروگرام تھا, تو ایک رات میں 1 گھنٹے میں مجھے وہ شہرت مل گئی جو شاید لوگ برسوں میں کماتے ہیں. تو مجھے اس وقت شہرت ملی جب مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مجھے شہرت مل گئی. صبح جب میں یونیورسٹی کے لیے نکلی جانے کے لیے, ہم بس پکڑتے تھے یونیورسٹی کے لیے, تو اب سب مجھے دیکھ رہے ہیں. تو میں کبھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی ہوں, کبھی کرتا, میں کہہ رہی ہوں یہ مجھے ہاں کیوں دیکھ رہے ہیں. مطلب اتنی اس وقت معصوم زندگی تھی. تو جب پہنچی وہاں تو مجھے پتہ چلا سب لوگ کھڑے ہیں وہاں میرے استقبال کے لیے, میرے ڈین, فیکلٹی, اور وہ سب خوش کہ بھئی آپ نے تو بڑا نام روشن کر دیا. تو مجھے احساس ہوا میں نے کچھ کیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں, سب میری والدہ نے مجھ سے ایک بات کہی تھی جب میں بہت ہی اس وقت شہرت کی بلندی پر تھی, اور توتی بولنا جسے کہتا ہے پورے پاکستان میں, ایک چینل رات کو 8 بجے روز آپ کھڑے ہیں, وہ بات ہی کچھ اور تھی. بالکل. تو میری والدہ نے مجھ سے ایک بات کہی, انہوں نے کہا دیکھو بیٹا, شہرت اور دولت یہ دونوں بڑے منہ زور گھوڑے ہوتے ہیں, اور اس شہرت کا کوئی انت نہیں ہوتا, کوئی کنارہ نہیں ہوتا. آپ کو اتنے آپشنز ملتے ہیں کہ آپ دوڑتے چلے جاتے ہیں. تو آپ کو یہ آنا چاہیے کہ کب آپ اس منہ زور گھوڑے کو لگام دے دیں. اپنی شہرت کو اور دولت کو کہاں آپ روک لیں, رک جائیں, اور کہاں آپ چل پڑیں. انہوں نے کہا جب تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر تم سکسیس حاصل کر لو. یہ نہیں کہ آپ بس دوڑتے چلے جائیں, مجھے یہ مل رہا ہے تو میں یہ بھی کر لوں. وہ جو آپ نے بات کہی کہ ایک عام سی عادت ہے لوگوں کی کہ ہر جگہ کھڑے ہو جائیں. مجھ سے بھی ایک پروگرام میں کسی اینکر نے پوچھا کہ آج کل آپ نظر نہیں آ رہی ہیں, آج کل آپ کیوں بیک فٹ پہ ہیں. میں نے کہا چندہ, میں تو سارے وہ کام کر رہی ہوں جو پہلے بھی کرتی تھی, بس میری وہ آج کل کی دنیا کی عادت نہیں ہے کہ میں کیمرہ لے کے نہیں گھومتی. ٹھیک ہے نا, میرے ہاتھ میں ہر وقت فون ہے لیکن کام کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ میں فوراً کو میں یہاں کھڑی ہوں, میں یہ کھا رہی ہوں, میں اس سے ملی ہوں, میں نے آج یہ میٹنگ کی ہے, میں اس کانفرنس میں. تو میں میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو اتنا پروجیکٹ نہیں کر رہی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہی, ورنہ میں سارے وہ کام کر رہی ہوں جو میں پہلے بھی کر رہی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اس پروجیکشن کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے بھی انٹرو میں بھی کہا نا خوشبخش کہ اب پہلے شہرت حاصل کرنا ایک مشکل کام تھا,
آپ رجسٹر کراتے تھے اپنے آپ کو کام کی بنیاد پہ, میرٹ پہ کانٹیکٹ کی جانا بنیاد پہ, پڑتا تھا. میرٹ کی بنیاد پہ, بہت ساری چیزیں فیکٹرز تھے اس میں. اب تو جی ایک فیکٹر ہے موبائل اور 30 سیکنڈ ویڈیو, اور آپ یہ شہرت کی بلندیاں, کچھ بھی اجل حرکت کریں تو آپ مشہور ہو جاتے ہیں. بلکہ اب ان کے زیادہ ساتھ ہوگا- جلول کریں تو زیادہ شہرت. ایگزیکٹلی. تو اب اس میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ اور نیشن اس کو دیکھ رہی تو وہی سب کرنا چاہ رہی ہے, پیسہ بھی چاہیے. تو ان سب چیزوں پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کتنا سسٹین کرتا ہے, اور اس کے آفٹر ایفیکٹ جب وہ تھوڑا سا ٹائم نکلتا ہے اور آپ اپنی بیک ٹو نارمل لائف پر آتے ہیں تو پھر کیا ڈیمیجز ہوتے ہیں, اس پر بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. اچھا جی, تو اب ہم بات یہ بھی کریں گے کہ شہرت ابھی ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلدی لوگوں کو مل رہی ہے خوشبخت صاحبہ, اور منٹوں سیکنڈوں میں, کچھ گھنٹوں میں لوگ وائرل بھی ہو جاتے ہیں, پاپولر بھی ہو جاتے ہیں, پیسہ بھی آ گیا, شہرت بھی آ گئی, لوگ بات بھی کر رہے ہیں, فالو بھی کر رہے ہیں, ہر طرح سے چاہ رہے ہیں ہم بھی ایسے بن جائیں. لیکن یہ جو چڑھتے سورج کو لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے, تو اس کو اس کیرزما کی, اس چیز کی نا کریونگ ہونے لگتی ہے بعد میں, جب وہ پروٹوکولز نہیں پھر ملتے ڈپریشنز آتے ہیں, تو پھر کتنا وہ ڈیمیج کر کے جاتا ہے آپ کو, بندہ کیونکہ اس تباہ ہو وقت تو آپ جاتا ہے. ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں. جی, اور جب انسان ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہوا سے وہ نیچے بھی گر سکتا ہے. دیکھیے, سسٹین کرنا شہرت کو, شہرت کی سیڑھی کو آپ سیڑھی بس سیڑھی آپ اوپر جائیں, بجائے اس کے کہ آپ چھلانگے مار مار کے جا رہے ہوں. دیکھیں, اب میں اسکول میں تھی تو میں ڈبیٹر تھی, پھر کالج میں آئی تو ڈبیٹس, تو کراچی کے لیول پہ پھر میں نے ڈبیٹس کرنا شروع کی, پھر پاکستان لیول پہ کرنا شروع کی. اب سیڑھی چڑھ رہے ہیں نا. اس کے بعد ریڈیو پہ آ گئے, ریڈیو پہ کام کیا, وہاں سے ہم سیکل ہونا شروع ہوئے, چمکنا شروع ہوئے, پھر ہم ٹی وی پہ آ گئے, پھر ٹی وی سے ہم آرٹس کاؤنسل. تو ایک سسٹینیبل سسٹم آپ کا چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو ایک دم عروج حاصل ہوتا ہے وہ اگر میرٹ کی بنیاد پہ نہ ہو. دیکھیے, میرٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو وہ سسٹین کرتا ہے, لیکن اگر میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا تو آپ اوندھے منہ جا گرتے ہیں. لیکن جو ہمارا معاشرتی مزاج ہے وہ چڑھتے سورج کی پوجا, یا ایک دم سے کسی کو شہرت مل گئی. بلکہ میں تو آج کل یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو شخص کرپٹ ہے, جو شخص سب کو پتہ ہے کہ اس نے پیسہ غلط ذریعے سے کمایا ہے, اس کی شہرت, اس کا عہدہ بھی خریدا ہوا ہے, جب وہ داخل ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں, اور وہ بڑی گاڑی اور اس کا سوٹ بوٹ اور اس کے کپڑے لتے اور زیور, یہ چیزیں لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. ہمارا معاشرتی مزاج قوم کا تبدیل ہو رہا ہے, جس کا مجھے بہت دکھ ہے. میں تو آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کیا ہمیں اتنا شعور نہیں ہے؟ اب ہم بہت سوال کرنے لگے, بہت بولنے لگے, ہم بڑے سیاسی ہو گئے سب, لیکن کیا ہمیں اتنا شعور نہیں ہے کہ اگر کوئی کرپٹ انسان ہے, اس نے عہدہ اپنا اور کرسی پیسوں سے خریدی ہے, وہ غلط راستوں سے اس منزل تک پہنچائے, تو آپ اس کا سوشل بائیکاٹ کریں. کیا آپ سوشل بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ ہونا چاہیے سوشل بائیکاٹ. آپ کو جس انسان کا پتہ ہے کہ یہ انسان ہمارے ملک کو کھا رہا ہے, قوم کو کھا رہا ہے, ہمارے پیسے لوٹ رہا ہے, یہ غریبوں کو نوچ رہا ہے, ہم اسے سوشل بائیکاٹ پہ لے کے جائیں. کہاں سے لے کے جائیں گے ہم؟ تو کیا ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کسی کو کوئی نوکری مل جائے, کوئی ہمیں بھی عہدہ مل جائے, ایک آدھ تصویر ہم بھی بنا کے لگا دیں تو مشہور ہو جائیں. معاشرتی مزاج جو تبدیل ہوا ہے, اس نے ہمیں ہمارا شہرت کا معیار اور موضوع ہی بدل دیا ہے. اب دیکھیے نا, ہم جن لوگوں کی عزت کیا کرتے تھے, جن لوگوں کو دیکھنے کے لیے تڑپا کرتے تھے, جن کے ساتھ بیٹھنا بہت اپنے لیے فخر, فیض احمد فیض صاحب جی کہیں فراز شعر پڑھ رہے, کہیں زیادہ قاسم آ گئے, ہمارے لیے یہ لوگ بڑے عظیم تھے. لیکن آج کا بچہ, آج کا نوجوان, ہم اس کو شہرت کی مثالیں کیا دے رہے ہیں؟ ٹک ٹاک دے رہے ہیں ہم اس کو میڈیا کے اوپر چھوٹی چھوٹی جو میمز بنائی جاتی ہیں اس میں اتنی انٹری. میں مانتی ہوں کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا اس وقت سسٹم چل پڑا ہے جس میں بچے اور بڑے سب انوالو ہیں, ایون بڑے بھی انوالو ہیں, لیکن کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم اپنے معاشرتی تقاضوں کو, اپنے تعلیمی تقاضوں کو اس نہج پہ لے کر جائیں جہاں ہم انسان کی عزت کرنا اور کروانا سیکھیں. ہمیں عادتیں بدلنا ہوں گی اب, ورنہ ہم پتہ نہیں کس معاملے تک پہنچ جائیں گے جہاں جا کر ہمارا پلٹنا مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ پھر وہ مقام ہے کہ جہاں سے کہتے ہیں نا کہ جب آپ پلٹنا نہیں چاہ رہے ہوتے, اپنی روٹس چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر زوال شروع ہوتا ہے. اچھا, پھر دولت اور ایک کالر بھی آپ کے لیے لے لوں, شامل کر لیتے ہیں, پھر ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. ویسے ہم آپ کے پرانے کالر یحییٰ بات کر رہے ہیں, اور ہم اس زمانے کے ہیں خوشبخت سراج صاحبہ جو ہم بزم طلبہ سنا کرتے تھے, فروزہ لکھا کرتے تھے. میں آپ کو پہلی دفعہ جب ہم نے دیکھا تھا تو ہمیں اسی دن احساس ہو گیا تھا کہ آپ کی شہرت کی بلندی کو پہنچے گی. اور پھر میں ایک بات کہوں گا ضرور, کیونکہ
कहते हैं गैरत नाइफ की हर पानी दीपक शोला का टपक जाए, आवाज तो देखो। और माशाल्लाह मैं इनको देखता हूँ कि आज भी, मैं खुद भी 60 ईयर्स का हो गया हूँ खुशबक साहिबा, लेकिन मैंने आपको बचपन से देखा और इंस्पिरेशन देखी हमेशा, और आपने जो तहजीब और तमद्दुन का दामन कभी अपने हाथ से नहीं बिल्कुल छोड़ा। ऐसे तो ही। जब बात शोहरत की और इज्जत की होती है ना, तो एक होती है सस्ती शोहरत, सस्ती शोहरत होती है जो जल्द खत्म हो जाती है, और आप जैसी शोहरत जो दुआ हासिल करती है, जो हमेशा एक कायम दायम रहती है, आगे वाली जनरेशन भी आपको याद करेंगी। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ मुख्तसर करते हुए खुशबक साहबा ये पूछना चाहूंगा आपसे कि देखिए आपने आज बात की ना सोशल बाईकाट करें या जो भी करें, लेकिन मैं आज अब के दौर में देखता हूँ कि जिन चीजों को हम बुरा समझते हैं, जो हमारी नॉर्म्स थी वो चेंज हो गई। जिस चीज को हम शर्म की निगाह से देखते थे, आज वो फैशन बन चुकी है। आज हमारे हीरोज जो है सुल्तान अयूबी और इस तरह के लोगों के अलावा हमारे जो हमारे बन गए, क्या नाम है, बैटमैन और कभी स्पाइडरमैन, ये सब बन चुके हैं। अब हम जो एजुकेशन जो हमारी हो चुकी है ना, वो तालीम है, डिग्री सब कुछ है, लेकिन जो आपने कहा ना, मुझे अफसोस पता ही होता है कि हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं ना खुशबक साहिबा, तो वो ए स्कूल, बी स्कूल, पीले स्कूल, बदरते का हर बच्चा एक ही चीज बिहेव कर रहा होता, कहीं फर्क नजर नहीं आ रहा। तो ये जो फर्क है तालीम और शऊर का, वो किस हद तक हमारे यहाँ नहीं है शऊर। और एक आखिरी सवाल कि देखिए, मुझे ये तकलीफ ही होती है कि जिस चीज, अब हम एक चीज को बुरा समझ रहे हैं ना, अब हमारे जैसे लोग जो लोग हैं, हम जो एक्स जनरेशन के लोग हैं, हमें वो तकलीफ नहीं होती कि जिस चीज को हम बुराई समझते हैं, आज वो आपकी हिस्सा बन चुका है, आपकी लाइफ का हिस्सा एक्सेप्ट कर दिया लोगों ने। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। वही वाली बात के स्टंट्स करके लोग जो है ना सस्ती शोहरत हासिल कर लेते हैं और फिर सब उनके पीछे लग जाते हैं। जो शऊर वाली बतौर कौम भी तो वही सब देख रही है और उसी को फॉलो कर रही है। देखिए, इसमें मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूं कि ये इतनी अरसे से देख रहे हैं और फिर उसके बावजूद आज भी देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बज़्म तलबा का इन्होंने याद दिला दिया नाम, ये बड़ी दायमी खुशी हुई शोहरत बड़ी। है। लेकिन हम और इनको भी मैं कहूँगी उस ज़माने की पैदावार है जब माँ बाप ये सिखाते थे कि बेटे मेरिट पे काम करो। देखिए, मुझे जब रिज़र्व सीट दी गई तो मेरे लिए तो बहुत आसान था, मैं 2 मिनट में जाके पार्लियामेंट में बैठ जाती, मुझे कुछ नहीं करना था। लेकिन मुझे, मेरे वालिद हयात नहीं थे और उनका बड़ा शौक़ था मैं सियासत में आऊँ, मैं नहीं आई थी, तो मुझे उनका कहा याद आया था कि बेटे हमेशा मेरिट पे आना। अच्छा। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की कि बहुत बाइज़्ज़त है ये सीट, ये नहीं कि कोई कम इज़्ज़त रखती है, लेकिन ये एक कारकुन की सीट होती है, वो कारकुन जिसने कि अपना कुछ वक्त दिया हो पार्टी को। मुझे पार्टी ज्वाइन किए हुए 1 साल हुआ था, तो मैं अब चाहती थी मैं ऐसे मेरिट पे आऊँ कि पूरी पार्टी मेरी इज़्ज़त करे, कारकुन, साथी सब कहें कि हाँ भाई अपनी जिद्द जो है तो मेहनत करके आई हैं। तो बड़े सब हैरान हुए। आप यकीन कीजिए, शुजात के दोस्तों ने तो कहाँ क़यामत कर रही हैं आप, कहाँ आप इलेक्शन, कैसे, क्या, आपको कुछ नहीं पता, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं सियासत का। मैंने कहा देखिए ज़्यादातर हार जाऊंगी लेकिन मेरी इज़्ज़त रह जाएगी कि मैंने रिज़र्व सीट को उस कारकुन के लिए दे दिया जिसका हक़ था, और वही हुआ। अल्लाह ताला ने उसमें मुझे इज़्ज़त दी और फिर मैं इतनी खुश होकर काम कर रही थी कि मैं एक मेरिट पे आई थी और लोगों, बहुत पार्टी ने, लोगों ने, शहर ने, मुल्क ने इज़्ज़त दी, पार्लियामेंट ने इज़्ज़त दी कि मैं अपने मेरिट पे आई हूँ। तो मुझे कहना ये है यहाँ कि उसमें हमारे फैमिली सिस्टम का बहुत हाथ है इस सारे काम में। जो आप पॉइंट लाइए, जो भाई बयान कर रहे थे, इसमें हमारा फैमिली सिस्टम जो है ना, जो मेरे वालिद ने कहा मुझे याद है, जो मेरी वालदा ने कहा मुझे याद है, वो बैठते थे, वो बात करते थे, मुकालमा करते थे, हमारे साथ किताबें पढ़ते थे, हमें किताबें ला के देते थे, हमसे उस पर तबसरा करते थे, गुफ्तगू, बात होती थी घर में। अब क्या है जी, अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छा मेकअप कर लिया, अच्छे आप हज़रत अली का कौल है, कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। अब ये मुझे मेरे वालिद ने बताया था कि बेटा जब कहीं जाके तुम बात करोगी ना तो लोग तुम्हें याद रखेंगे, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन लो, मेकअप कर लो, लेकिन तो इस पे एक शेर मुझे याद आया, ये शक्ल की लिबास की बिसात क्या, हाँ, ये शक्ल की लिबास की बिसात क्या, कलाम कर पता चले तू कौन है। वाह, बात करो तो पता चले। तो ये वो लोग जो एक फैमिली सिस्टम के थे, उन्होंने हमें ये बताया कि भाई तुम कुछ भी पहन ओढ़ लो, लेकिन अगर तुम गुफ्तगू अच्छी नहीं करोगी, तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं होगा, तो तुम कहीं पसंदीदा निगाहों से नहीं देखे सबसे बड़ी बात ये होती है आप कि जब इस तरह के लोग बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, ब्रांडेड बैग उठाए हुए हैं, जूता पहना भी, एक वीडियो भी हमारे सामने ही मौजूद है कि जब क्या मैं बोलूँ, खैर बहरहाल
تو سارے نہیں، پول سب کھل جاتے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں بھی, اور پھر منہ کھولتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ تربیت جو ہے نا وہ آپ کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو شہرت ہے اس میں آپ نے اور پیسہ ہے اس کو لائف میں بیلنس کس طرح سے کرنا ہے. ہم نے بڑی بڑی مثالیں دیکھی ہیں اور آپ نے بھی جو ہے اپنے لائف ایکسپیرینسز بھی بتایا. خود صاحبہ میڈیا پرسنالٹیز بھی دیکھی ہیں. عامر لیاقت صاحب کو بھی ہم نے جب دیکھا اینڈ میں ڈپریشن کا شکار تھے. کتنی کیرزمیٹک لائف گزاری, کیا پیسہ نہیں تھا, کیا شہرت نہیں تھا, کیا قابلیت نہیں تھی. کم لوگوں میں ہے, لیکن اور ابھی تک بھی ویسا اینکر جو ہے نا دستیاب نہیں, چاہے 100 اختلاف ہوں. ہم ابھی بات کریں نا کہ نیگیٹو پروپیگنڈا چاہے پازیٹیو, ان کی بات دونوں طرح سے ہوتی تھی, لیکن قابلیت پر جو ہے نا کوئی اعتراض نہیں. میں آپ سے ایک بات کہوں گی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا, اور آزمائش سب سے بڑی وہ ہے جو علم کی آزمائش ہے. جسے علم ہے اور وہ غلط بتا رہا ہے, کوئی کام غلط کر رہا ہے, علم کی آزمائش اور عالم کی آزمائش بہت بڑی ہے, کیونکہ تمہیں تو پتہ تھا. تو بس کچھ ایسی آزمائش تھی. مجھے تو ان کی علمیت پہ تو کوئی حرف اٹھا نہیں سکتا, لیکن ہاں ڈپریشن آتے ہیں. اور لوگوں کو اگر شہرت کی ہوس ہو جاتی ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے سے آگے جاتے ہیں اور پھر آپ کے پاس کوئی, میں نے کہا نا کنارہ, وہ جو میری والدہ نے کہا نا, کوئی انت ہی نہیں ہوتا. آپ کو ایک سے ایک آگے آپشنز ملتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں ہمیں آپشن نہیں ملے, ہمیں کیا نہیں آفرز ملے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس جگہ باعزت طریقے سے اپنے آپ کو, ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں, ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ جو اس پہ بھی مجھے ایک شعر یاد آ گیا, سنا دوں آپ کو. سنائے. ایک وہ ہیں جنہیں شہرت کی ہوس ہی نہیں جاتی, ایک وہ ہیں جنہیں شہرت کی ہوس ہی نہیں جاتی, ایک ہم ہیں کہ ہر ایک شور سے اکتائے ہوئے ہیں. واہ کیا بات ہے, ویری دل بھر جانا چاہیے, دل معمور ہو جانا چاہیے جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت سے نوازتا ہے. آپ شہرت کے پیچھے نہ دوڑیں, شہرت آپ کے پیچھے دوڑے. آپ پیسے کے پیچھے نہ دوڑیں, پیسہ آپ کے پیچھے, ترقی آپ کے پیچھے دوڑے اور آپ منازل طے کرتے جائیں. تو بچوں کو یہ بتانے کے لیے کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ماں. گود و گہوارے سے بات شروع ہوتی ہے بیٹا. آپ یہ یاد رکھیں, یہ باتیں دیکھیں, ہم سیاست کو بہت برا کہہ سکتے ہیں, ہم سیاست دانوں کو, پر کیا کوئی حکومتی شخص آ کے آپ کے گھر میں کہے گا کہ بچوں کو تمیز سکھائیں؟ آپ بچوں کو تمیز سکھانا, گفتگو کرنا, اچھے اخلاق بتانا, بڑے لوگوں کے آٹو بایوگرافیز پڑھانا, ان کو ان کے بارے میں بتانا, زندگی تم کیسے گزارو. تو اگر ماں اتنا ٹائم دے گی, باپ اتنا ٹائم دے گا, اس کے بعد باہر جا کے وہ اپنے تعلیمی ادارے میں وہی چیز لے کر جائیں گے. ہم اپنی پوری تہذیب, اپنا پورا کلچر, اپنا پورا علم گھر سے لے کے اسکول گئے, اسکول سے کالج میں گئے, پھر وہاں جو ہمیں اچھا یا برا دکھتا ہے. مجھے نہیں یاد میری والدہ نے کبھی کہا ہو کہ تم یہ کتاب کیوں پڑھ رہی ہو. میرے بڑے بھائی بہن تھے, وہ عصمت و منٹو کو پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں, اور میں تو چوتھے نمبر پہ تھی, تو وہ آنا لائبریری کی کتاب ہوتی تھی, بھئی 2 دن میں پڑھ کے بھیجنا ہے وہ. تو اب مجھے بھی شوق ہوتا, میں اٹھا کے پڑھ لیتی تھی, اور میری سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ. مجھے جب سمجھ میں آیا جب میں BA میں پہنچی کہ یہ عصمت کہہ کیا رہی ہیں, منٹو کہتا. لیکن مجھے نہیں یاد امی نے کہا ہو کہ بھئی یہ نہ پڑھو, کیونکہ انہوں نے جو مجھے ایک حدود میں رکھا ہوا ہے, جو انہوں نے مجھے ایک دائرہ دیا ہے, میں اس تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں نکلوں گی. یہ ان کا کانفیڈنس تھا. کمال یہ ہے, میں ٹی وی پہ گئی, اس زمانے میں تو ٹی وی پہ جانا ایسا تھا جیسے کہ بہت ہی معیوب بات تھی. آج تو ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے نا کہ ہم ٹی وی پہ آ رہے ہیں. اس وقت ایک معیوب بات تھی کہ گندی جگہ پہ جا رہے ہیں, پتہ نہیں وہاں کیا ہونے والا ہے. لیکن نہ میری والد نے مجھے ٹوکا, نہ والدہ نے ٹوکا, بس صرف ایک بات کہی کہ بیٹا تمہارا تعلیمی سسٹم ہے, تم تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہو, تعلیمی پروگرام کرنا میں تمہیں منع نہیں کروں گا. بالکل ایسا ہی. ہمیں ایک پلیٹ فارم مل گیا اور ہم دوڑ پڑے, اور پھر آج تک ہم رکے نہیں. مجھے تو آپ کے لائف ایکسپیرینسز سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے نا, اور اللہ کرے کہ آگے بھی ایسا ہی ہو, میں اس کو ریپلیکیٹ کر سکوں گی. جیسے آپ کے لیے ایک بارڈر لائن سیٹ کی گئی کہ بیٹا تم تعلیمی میدان سے ہو, تم نے اسی کو آگے کنٹینیو کرنا ہے. اسی طرح جب میں آئی تو مجھے بارڈر لائن سیٹ کر کے دی گئی کہ آپ رپورٹنگ کرتے ہو, آپ جرنلزم کرو, آپ اینکر بنو, آپ سب کچھ کرو بیٹا, بٹ ڈو ناٹ گو بیونڈ دس. آپ نے انٹرٹینمنٹ سائڈ پہ نہیں جانا, آپ یہ فیشن شوز نہیں کر. اور میرے لیے وہ سیٹ تھی, آج تک سیٹ ہے وہ میرے لیے. آپ کی صلاحیت پہ ہے کہ اس میدان میں آپ کتنے راستے نکالتے ہیں, اسی میدان میں, اسی دائرے میں رہتے ہوئے آپ کتنے. اب الحمدللہ اللہ نے شہرت اس وقت دی جب شہرت کا مجھے پتہ نہیں تھا معنی,
اور اللہ نے دولت میں بھی کوئی اللہ عزت کے ساتھ رکھے ہوئے، لیکن جب آپ دیگر میدانوں میں آتے ہیں نا تو اپنا وہی بیک گراؤنڈ لے کر آتے ہیں، آپ اپنا مزاج. اب میں سیاست میں آئی تو سیاست میں بھی لوگوں نے یہ کہا کہ بہت گندی چیز ہے. ہاں بالکل، سیاست تو ویسی بدنام ہے اس ملک میں. اور پھر آپ اس پارٹی میں کیوں آ گئی؟ خواتین کا، اور میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس دور میں آنا جب خواتین کا تو لیکن الحمدللہ میرے الیکشن کے بعد ڈھیروں لوگ میری پارٹی میں لڑکیوں نے، عورتوں نے شمولیت اختیار کی، دیگر پارٹیوں میں آئے، میدان کھلے، لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ تو آپ اسی میدان میں رہتے ہوئے آپ اپنے راستے کہاں کہاں نکالتے ہیں. اس میں میں ضرور کہوں گی ہم جتنی گفتگو کر رہے ہیں اس میں والدین کا بہت ہاتھ ہے. آپ کی فیملی ٹائز ہوتی ہیں، آپ کی فیملی اخلاقیات ہوتی ہیں، کلچر، تہذیب، اس کا ہاتھ ہوتا ہے. اب آپ کتاب کب لکھ رہی ہیں تاکہ میں جتنا ریلیٹ کر رہی ہوں اور لوگ آئیں اور ریلیٹ کریں اور لائف ایکسپیرینسز میں کتاب لکھ کچھ رہی ہوں. ایسا ہے رادھا قواری؟ بالکل آپ نے دل کی بات کی. کتاب لکھ رہی ہوں. ایک کتاب تو میری آ چکی ہے جو میں نے لوگوں کے بارے میں کی ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا. اب اپنے بارے میں بھی بتائیں نا. اب میں وہ میں انشاءاللہ تعالی جلد آپ کے سامنے پیش کروں گی اور دعا کیجئے کہ میں اسے مکمل کر لوں. اور میں چاہتی یہی ہوں کہ لیکن کتاب کلچر لوگ کہتے ہیں ختم ہو رہا ہے، لیکن میں کہتی ہوں قرآن حکیم کتاب کی صورت میں اتارا گیا ہے. کتاب کی وقت کبھی ختم نہیں ہوگی. کتاب ہمیشہ رہے گی، ورنہ تو قرآن اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ پہ بھی اتار سکتا تھا. اس کی رضا ہوتی تو آسمان پہ لکھا اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ دلوں میں بھی اتار سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن بالکل اس نے نبی کے دل پہ اتارا اور انہوں نے کتاب میں اتار دیا. تو جب کتاب ہمارے پاس ہے نا تو اس کی اتنی اہمیت ہے. کتابیں لکھنا، کتابیں پڑھنا کبھی ختم نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں لکھنا چاہتی ہوں. اگر چھوٹی موٹی میری کسی بات یا زندگی سے کسی کو کوئی فائدہ ہوگا تو کیوں نہ ہو. لوکنگ فارورڈ فار دس. اور میری تو امید یہی ہے اور ہمیشہ میں چاہوں گی بھی کہ آپ جب لکھیں تو ضرور آئیں یہاں پر اور جو ہے وہ اپنی کتاب کے ساتھ بھی آئیں تاکہ ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں. تھینک یو سو مچ خوشبو، آپ نے وقت دیا. بہت اچھا لگا آپ سے اس بارے میں گفتگو کر کے بھی، کیونکہ سیاسی گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، عید تہوار پہ بھی آپ سے باتیں ہوتی ہیں، بٹ فرام دس پرسپیکٹو بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ ریلیٹ کیا زندگی سے. تو بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا. بات صرف یہی ہے کہ فیملی سسٹم کا اسٹرانگ ہونا جو ہے نا، اور جیسے ہم نے کہانی میں آغاز کیا تھا کہ آنیسٹی کو آپ رکھیں، ایمانداری کو آپ رکھیں اپنے شعبوں کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، میرٹ سے اسٹک رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ گرو بھی کریں گے، شہرت بھی ہوگی، پیسہ بھی ہوگا اور آپ کی زندگی میں بیلنس بھی ہوگا. اسی بات کے ساتھ رمشا قمر اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.